ان سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ برائے کرم نشست کا یہاں معقول انتظام ہے، لہذا نشست پہ تشریف لائیں اور اطمینان و سکون کے ساتھ ذکر کو سماعت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا۔ وَأَقَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيعًا۔ فصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی کل من ہوا محبوب و مرضی لدیہ، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار۔ صدق الله العظيم، صدق صادق المصدوق، عليه صلاة وتسليم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وأزواجه وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ چار مصرے کہ مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے، مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے، تنگ دستی میں دست خدا بن گئے۔ مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے، تنگ دستی میں دست خدا بن گئے، عمر مشکل میں ساری گزاری مگر ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے۔ عمر مشکل میں ساری گزاری مگر ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے۔ مولا کائنات مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، اولیاء کے سرتاج بھی ہے، سردار بھی ہے، سید بھی ہے، منبع ولایت ہے علی، محبت رسول کا مرکز ہے علی، فاتح خیبر ہے علی، فاتح بدر و حنین بھی ہے علی، علی شوہر بطول بھی ہے، پدر حسنین بھی ہے، علی خیبر شکن بھی ہے، فاتح خندق بھی ہے۔ کیا ہے خوبی جو پروردگار عالم نے علی میں جمع نہیں فرما دی ہو؟ یہی وجہ ہے کہ علی کی خوبیوں کو دیکھ کر بعض فرقے گمراہ بھی ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فضائل مولا کائنات میں جتنی احادیثیں آئی ہے کسی صحابی کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کثرت روایات کا ہونا اور ہے اور فضیلت کا دار و مدار کا ہونا اور ہے۔
فضیلت کا دار و مدار کثرت روایت یا کثرت طرق پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رسول نے جس کو افضل قرار دے دیا ہو۔ چنانچہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ لیکن جہاں تک روایتوں کا تعلق ہے، روایتوں کی کثرت کا تعلق ہے، تو جتنی روایتیں فضیلت علی کے تعلق سے ہے یا فضائل علی کے بارے میں جتنی احادیث میں روایتیں آئی ہے، اتنی روایتیں کسی صحابی کے بارے میں نہیں آئی۔ اب یہاں پر ایک غور کریں ایک بات پر، امام احمد ابن حنبل کے قول کے مطابق اب جو کچھ نبی نے بیان کیا اور جو کچھ واقعات ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور واقعات کی روشنی میں جو کچھ حضرت علی کی فضیلت ہم تک پہنچی، جو کچھ ہم تک آئی، ہم تک آنا شرط ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ نبی نے جو کچھ بیان کیا، جو کچھ ہم تک آئی، جتنا ہم تک آئی اس میں ہم علی کو نہ سمجھ سکے، وہ تو اس سے زیادہ ہے جو ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ جب بیان کیا تو آئی ہے۔ میں مثال میں عرض کر دوں کہ محدثین نے جتنی احادیثوں کو لکھا، کیا سب وہ حدیثوں کو لکھ دیا جتنی وہ جانتے تھے؟ اس کے لیے میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب بخاری شریف تمام کتب حدیث میں سب سے اول درجہ رکھتی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ بعد قرآن سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے۔ کتنی حدیث ہے بخاری کے اندر؟ 7,000 کچھ، 7,300 کچھ، کسی نے کہا 7,400 کچھ، یعنی 7,000 اور 7,500 کے درمیان میں، اور وہ بھی تکرار کے ساتھ، یعنی ایک حدیث ایک باب میں لایا، وہی حدیث دوسرے باب میں بھی آئی ہے۔ اگر وہ تکرار کے ساتھ والی حدیثوں کو ہم الگ الگ کر دیں اور صرف وہ حدیثیں جو ڈبل ٹیبل آئی ہے اس کو ایک ہی شمار کرے، تو بخاری میں مشکل سے 3,000 حدیثیں ہیں۔ اب بخاری شریف میں 3,000 حدیث ہے، تو کیا امام بخاری جتنا جانتے تھے اتنا لکھا؟ نہیں۔ خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری کے مقدمے میں فرماتے ہیں، جس کو حضرت علامہ ابن حجر جو ہے شافعی، حضرت امام حجر اسقلانی، حضرت امام ابن حجر قسطلانی، یہ اسقلانی الگ ہے، قسطلانی الگ ہے، وہ امام شہاب الدین قسطلانی اور یہ ابن حجر اسقلانی، یہاں تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے لوگوں کو۔ یہ دونوں حضرات نے بخاری کی شرح لکھی۔ فتح الباری شرح بخاری کے نام سے ابن حجر اسقلانی نے لکھی، اسی طرح عمدۃ القاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ کی بخاری کی شرح۔ یہ تمام لوگ حضرت امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہے۔ کتنی حدیثیں یاد ہے؟ 2 لاکھ، جس میں 1 لاکھ حدیثیں صحیح ہے اور 1 لاکھ حدیثیں ضعیف ہے۔ تو اب جتنی 1 لاکھ صحیح حدیثیں امام بخاری کو معلوم تھی وہ بھی پوری نہیں لکھا، اس میں سے صرف کتنی لکھا؟ 7,000 کچھ۔ اب اس کو ہم بہت زیادہ کر کے راؤنڈ فگر میں ہم 10,000 کر لیں تو 90,000 حدیثیں تو امام بخاری اپنے ساتھ سینے میں لے گئے۔ تو ایک مثال تھی امام بخاری کی، امام احمد ابن حنبل کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی، لیکن مسند احمد میں کتنی ہیں؟ 22,000 کچھ حدیثیں یا 24,000 کچھ حدیثیں۔ باقی حدیثیں کہاں گئی ہے 7 لاکھ میں؟ اپنے سینے میں لے گئے۔ تو ہم تک جو آیا وہ بہت کم تھا، تو جتنا کم آیا اس میں ہم ذات علی کو سمجھ نہ سکے، اگر پورا آتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ تو علی عقل و فہم سے ماورا ہے، ذات علی کو سمجھنا، میں انسان نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اور ہم اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اولیاء اکرام کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، تو آپ اور ہم تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر اولیاء حضرت علی کو نہیں سمجھ سکے کہ کیا ہے ذات علی۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ فضائل علی اور کمالات علی دیکھ کر بعض فرقے ایسے گمراہ ہوئے کہ کچھ نے اتنا غلو کیا کہ حضرت علی کو خدا ہی بنا دیا۔ فرقہ نصیری نکلا،
اور فرقہ نصیری نے دیکھا حضرت علی کے کمال، ان کی کرامات، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان کو، ان کی شوکت کو، تو کہا کہ علی ہی خدا ہے جو زمین پر اتر آیا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کہا علی انسان نہیں ہے، یہ خدا ہے۔ مگر حضرت علی نے خود ان سے قتال کیا، قتل کیا ان کو۔ کہا یہ کفری عقیدہ ہے، میں نہ خدا ہوں، نہ خدا کی طرح ہوں، نہ خدا جیسا ہوں، میں تو نبی کا غلام ہوں، میں تو اپنے آقا کا خادم ہوں۔ مگر ان کا عقیدہ دیکھیں کتنا مضبوط ہو گیا تھا، کفری عقیدہ، مگر کتنا جڑ پکڑ چکا تھا۔ حضرت علی نے اپنے جلال میں ان کو جو سزائیں نافذ کی، تو سزا کیا تھی؟ زندہ جلانا شروع کیا۔ آگ دھڑکائی جاتی ہے اور وہ فرقہ نصیری کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لایا جاتا اور آگ میں جھونکا جاتا، رسیوں میں جکڑ کے ڈال دیا جاتا، جلاؤ ان کو۔ کہا جاتا توبہ کرو، کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ وہ کہتے نہیں علی، آپ خدا ہے، آپ اگر ہمیں چاہے جلائیں، چاہے قتل کر دے، مگر ہم آپ کو خدا کہنے سے باز نہیں آئیں گے۔ جب آگ میں ڈالا جاتا، چیختے چلاتے۔ ایک روز میں 7,000 نصیریوں کو جلایا حضرت علی نے۔ اب جو بچ گئے ان سے کہا کہ تم نے دیکھا ان کا انجام، جنہوں نے مجھے خدا کہا، میں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان کا انجام تمہاری نگاہوں کے سامنے، توبہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے مولا کائنات، آپ نے جو فعل انجام دیا، جو جلایا، اس جلانے کے عمل سے ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا۔ ہم کچھ شبے میں تھے، مگر اب تو یقین کی منزل پر پہنچ چکے کہ آپ ہی خدا ہے، اس لیے کہ جلانا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے جہنم بنایا ہے جہنمیوں کے لیے، اگر آپ خدا نہ ہوتے تو یہ دنیا میں جہنم کیوں دکھاتے؟ یعنی اندازہ لگائیے گمراہیت کی حدیں، گمراہیت کی جڑیں۔ مگر یہ گمراہیت کس سبب سے تھی؟ فضائل علی کو دیکھا انہوں نے۔ اور ایک فرقہ ایسا بھی ہوا جس نے فضائل علی کو دیکھ کر اتنا بغض کیا، اتنی حسد کیا، کہا کہ اتنی فضیلت، اتنی عظمت، اتنی شان، اتنی بلندیاں، اتنا بغض، اتنا حسد پالا کہ خارجی ہو گئے۔ اور معاذ اللہ کہہ دیا کہ علی جن فضیلتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ اپنا حکم نافذ کرتے ہیں، اپنے خدائی کا اعلان کرتے ہیں، لہذا علی خود معاذ اللہ کافر ہے۔ انہوں نے علی کو کافر کہہ دیا۔ حضرت علی نے ان سے بھی جنگ کی، کہ فرقہ خوارج کہلایا، اور اسی فرقے کے ایک شخص نے بعد میں آپ کو شہید بھی کیا۔ خوارجوں نے آپ کو کافر تک ڈکلیئر کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ علی کو دیکھا اور کہا اے علی، تمہارے تعلق سے میری امت میں 3 گروہ ہو جائیں گے۔ اور یہ حدیث ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں تو ہے ہی، میں بتا دوں کہ شیعوں کی سب سے معتبر کتاب، جس کو قرآن کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں، جس کا نام ہے نہج البلاغہ، خطبات علی کی کتاب مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ علی کے خطبات ہے، علی کی، خود اس کو علی نے بیان کیا، اور شیخ ردی جو ان کے ایک محدث ہے اہل تشیع حضرات کے، اس نے اس کو جمع کیا ہے۔ اور شیعوں کا یہ بھی عقیدہ اس تعلق سے کہ یہ کتاب بارگاہ امام مہدی میں مقبول ہو گئی ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی یہ روایت موجود کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو دیکھا اور کہا علی، میری امت میں تیرے سبب سے 3 گروہ ہوں گے، تو یہ حضرت عیسیٰ سے خاص نسبت ہے، میری امت میں تیری مثال عیسیٰ کی طرح ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، وہ 3 گروہ مجھ سے کیوں ہوں گے، میرے سبب سے کیوں ہوں گے، اور وہ 3 گروہ کیا ہوں گے، ان کی کیا عقائد ہوں گے، کیا نظریات ہوں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ علی، جس طرح عیسیٰ کے ماننے والے 3 گروہ میں بٹے، اس طرح میری امت بھی تیرے سبب سے 3 گروہ میں بٹیں گی۔ عیسیٰ کے ماننے والوں میں گروہ وہ تھا جس نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا اور کافر ہوگا، شرک کیا انہوں نے، خدا کی ذات میں عیسیٰ کو شریک کیا اور کہا خدا کا بیٹا ہے عیسیٰ۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ کو جھٹلایا، اس کی پیغمبری کا انکار کیا اور اس کو سولی دینے کی اور مارنے کی کوشش کی۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو اعتدال پہ رہا، جنہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بندہ مانا، خدا کا رسول مانا، خدا کا پیغمبر مانا، نہ انہوں نے عیسیٰ کی توہین کی، نہ عیسیٰ کی تکفیر کی، نہ عیسیٰ کو گھٹایا اور نہ عیسیٰ کو بڑھا کر خدا کا بیٹا بنایا۔ وہ حق پر رہا وہ گروہ۔ اے علی، تیرے تعلق سے بھی میری امت میں ایسا ہی ہونے والا ہے۔ ایک گروہ تجھے اتنا چاہیں گا، اتنا چاہیں گا، اتنی محبت کریں گا، اتنی محبت کریں گا
اتنا گلو کرے گا کہ تجھے خدا بنا دیں گا، اور ایک گروہ اتنا گھٹائیں گا کہ حتیٰ کہ تجھے کافر کہہ دیں گا، مگر ایک میری امت کا گروہ وہ ہوں گا جو نہ تجھے خدا بنائیں گا، جو نہ تیری توہین کریں گا، اللہ نے اور اس کے رسول نے جو تجھے مقام عطا کیا اسی مقام کے مطابق تجھے مانے گا، وہ گروہ حق پر ہوں گا۔ آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ وہ گروہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ کوئی گروہ نہیں ہے۔ ہم نے علی کے فضائل کو اعتدال پر رکھا ہے، ہم فضائل علی کے نہ منکر ہے اور نہ ان کی ذات میں غلو کرتے ہیں، ہم درمیان میں رکھتے ہیں علی کو۔ تو آج اہل سنت والجماعت ہے جو علی کی محبت بھی کرتی ہے اور علی کی توہین سے بچتی بھی ہے۔ تو علی کی فضیلت کا حد و شمار نہیں ہے، اور یہ فضیلت علی کو میسر کہاں سے آئی تھی؟ اس لیے کہ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہے علی۔ اس پر اختلاف ہوا علماء میں کہ سب سے پہلے ایمان علی لائے یا حضرت ختیجہ لائی یا حضرت ابوبکر صدیق لائے، اور اس پہ ایک زمانے تک علماء میں اختلاف ہوتا رہا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے فضائل علی پر ایک مستقل کتاب لکھی، یہاں موجود بھی ہے میرے پاس، ٹیبل پر ہی ہے، اس کا نام ہے خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور اس کتاب کے لکھنے کے سبب سے امام نسائی کو شہید کیا گیا تھا۔ ایک دور وہ تھا بنو امیہ کا، یزید کے بعد بنو امیہ کا ایک دور وہ آیا کہ ممبر پر حضرت علی کو گالی بکی جاتی تھی۔ یزیدیوں کا ظلم و ستم صرف امام حسین تک نہیں رہا کہ آپ سوچ رہے کربلا ہو گئی بات ختم ہو گئی، کربلا کے بعد بھی یہ حالات رہے، علی کو ممبر پر گالی بکی جاتی۔ حضرت امام نسائی جب دمشق پہنچے جو یزید کی راجدھانی ہوا کرتی تھی، دیکھا کہ ممبر پہ علی کو گالیاں بکی جاتی ہے۔ جمعے کے خطبوں میں اللہ رسول کا ذکر کرنے کے بجائے خطیب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے اور علی کو گالیاں بکتا ہے، اہل بیت کو گالیاں بکتا ہے۔ تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت افسوس کا اظہار کیا اور فضائل علی پر ایک مستقل کتاب لکھی، خصائص علیہ، خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور اس کتاب کو لے کر دمشق کی جامع مسجد میں آپ پہنچے، اعلان کیا کہ آج میں واز کہوں گا۔ لوگ جمع ہو گئے کہ امام نسائی آئے، واز کہیں گے، دیکھیں کیا واز کہتے ہیں۔ کھڑے ہوئے انہوں نے پہلی حدیث تلاوت کی، اسی کتاب سے پڑھنا شروع کیا۔ حضرت علی کی فضیلت میں تھی وہ حدیث، بس جیسی پڑھا تو شور اٹھا، نسائی بند کرو اس کو پڑھنا۔ کیا تمہارے پاس فضیلت معاویہ پر کوئی حدیث نہیں ہے؟ امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے، وہ پڑھو۔ بنو امیہ کی فضیلت میں کوئی حدیث پڑھو۔ امام نسائی نے کہا فضیلت میں حدیث ہو تو پڑھوں نا، میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے ایسی جو امیر معاویہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہو۔ لوگوں تم علی کو گالیاں بکتے ہو، آؤ میں تمہیں مقام علی بتاؤں۔ پھر پڑھنا شروع کیا۔ ابھی پڑھ ہی رہے تھے کہ اہل دمشق نے پتھر مارنے شروع کیے، اور اتنے پتھر مارے کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے، خون آپ کے جسم سے بہنے لگا، آپ پہ غشی طاری ہوئی، بے ہوشی کی حالت میں آپ کے چاہنے والے اس مسجد سے لے کر نکلتے ہیں، اور جب ایک محفوظ مقام تک لے کے گئے تو آپ درد سے کرا رہے تھے، اور حال یہ ہوا کہ آپ کا اسی زخموں سے اور اسی خون کے بہنے کے سبب سے وصال ہو گیا، آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو ایک دور یہ بھی آیا کہ علی کی فضیلت بھی سننا نہیں چاہتے تھے، ایک دور وہ بھی آیا کہ علی کو اتنا بڑھایا کہ خدا بنا دیا۔ مگر ہم اہل سنت والجماعت نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، ہم ذکر علی بھی کرتے ہیں، ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کہتے میں سب سے پہلے ایمان لایا، امام نسائی نے اس کا باب ہی قائم کیا کہ سب سے پہلے میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے بھی روایت آتی ہے کہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے پیر کے دن اعلان نبوت کیا، یا جبریل پیر کے دن آپ پر نازل ہوئے، اور منگل کی صبح رسول اللہ نے سب سے پہلے مجھ سے کہا اے ابوبکر میں اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، اور میں نے کلمہ فوراً پڑھ لیا، اس لیے میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا۔ تیسری روایت آتی ہے کہ رسول اللہ جب آئے غار ہیرا سے تو حضرت ختیجہ سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو حضرت ختیجہ نے کلمہ پڑھا، تو پہلے ایمان لانے والی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اختلاف چلتا رہا، کسی نے کہا نہیں پہلے ابو بکر ہے ایمان لانے والے،
کسی جماعت نے اصرار کیا نہیں علی ہے پہلے ایمان لانے والے نے، ایک جماعت نے اصرار کیا نہیں خدیجۃ الکبریٰ ہے پہلے ایمان لانے والی، اور بعض نے کہا کہ حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لانے والے جو رسول اللہ کے غلام ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ غار ہیرا میں کھانے کا ٹفن لے جاتے تھے رسول اللہ کے لیے، تو جب یہ گئے کھانے لے کے تو رسول اللہ غار ہیرا سے اتر رہے تھے، سب سے پہلے زید ابن حارث کو کہا کہ میں رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، زید ابن حارث نے کلمہ پڑھ لیا، لہذا وہ پہلے ایمان لانے والے ہوئے۔ مگر اس اختلاف کو امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑے بہترین انداز میں حل کیا، کہا اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں، آؤ ہم اس طرح اس پہ معاہدہ کر لیں اور اس پر ایک درمیانی اعتدال کی راہ نکالے کہ سب سے پہلے ضعیفوں میں بڑی عمر والوں میں ایمان لانے والے ابو بکر، بچوں میں علی، عورتوں میں ختیجہ اور غلاموں میں زید ابن حارث، اس کو اس طرح تقسیم کر لیا جائے، اختلاف کو ختم کر دیا۔ کہا بڑی عمروں میں سب سے پہلے جس نے ایمان لایا وہ ابو بکر ہے، بچوں نے جس میں سب سے پہلے ایمان لایا وہ علی ہے، اور عورتوں میں جس نے سب سے پہلے ایمان لایا وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اب علی نے ایمان لایا کب؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا نا بچوں میں لایا، تو کتنے سال کے بچے تھے جب علی نے ایمان لایا؟ اور کون سا موقع تھا جب اظہار ایمان علی نے ڈنکے کی چوٹ پر کیا؟ وہ موقع تھا جب رسول اللہ نے علی کو بلایا، کہا علی جبریل آئے، مجھ پر وحی نازل ہوئی اور ارشاد ہوا ہے کہ میں اپنی نبوت کا اعلان کروں، وقت آ گیا ہے کہ میں اظہار کروں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جاؤ قریش کو جمع کرو، تمام اہل قریش کے سرداروں کو بلاؤ۔ حضرت علی جاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، ابو لہب کے پاس پہنچے کہ آج میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت ہے تمہاری، دعوت میں آؤ۔ ابو جہل کے پاس پہنچے، عتبہ کے پاس، شیبہ کے پاس، ولید بن مغیرہ کے پاس، جتنے کفار عرب کے سردار تھے سب کے پاس۔ اللہ کے نبی نے ایک اونٹ کو ذبح فرمایا، ایک اونٹ ذبح کیا اپنے دست مبارک سے، اونٹ کا گوشت کچھ بھونا گیا، کچھ کا سالن بنایا گیا، کچھ کے کباب تیار کیے گئے، ایک شاہی دعوت کا اہتمام کیا اللہ کے نبی نے۔ اور اس کے بعد جب سارے مہمان آ گئے تو علی سے کہا کہ اے علی ان کے سامنے کھانے پروسو، پکوان رکھ دو، دسترخوان سجایا گیا، سب نے شکم شیر ہو کر پیٹ بھر کر کھایا، اور رسول اللہ ان کو کھاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور عرب کی خوراک کیا ہوتی تھی معلوم ہے آپ کو؟ بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں، ایک عرب کا کلچر بھی بتا دوں زمانے جہالت کا، 7 سے 8 لوگ مل کر ایک اونٹ صاف کر جاتے تھے، یہ خوراک تھی عرب کے لوگوں کی، اتنے کھانے میں حریص ہوتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، زیادہ کھانا کوئی فضیلت کا حامل نہیں ہے، لوگ سمجھتے زیادہ کھاؤ صحت بنے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ماں باپ بچے پہ اصرار بھی کرتے، کھاتا نہیں ہے، کھا، ٹھوس ٹھوس کے کھلاتے، یہ کوئی فضیلت کا سبب نہیں ہے۔ ایک صحابی ایک کافر ایمان لاتا ہے رسول اللہ پہ، مشہور ہے اس کے بارے میں کہ ناشتے میں ایک بکرا کھاتا تھا، ایک دمبا کھا جاتا تھا پورا ناشتے میں، پورا ایک دمبا صاحب۔ اب ناشتے کا یہ حال ہے تو دوپہر کے کھانے کا کیا حال ہوگا؟ سرکار پر ایمان لائے، اللہ کے نبی کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہے، رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا آؤ کھجوروں میں شامل ہو جاؤ، تم بھی کھاؤ۔ اب وہ سوچ رہا میں کھانے بیٹھا تو رسول اللہ بھوکے رہ جائیں گے، اپنی خوراک تو اتنی تیز ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہی کھائیے، کہا کہ آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ تو صحابی کہتے ہیں میاں انکار نہ کرو، یہ تمہارے لیے بڑا فضیلت کا سبب ہے کہ رسول اللہ اپنے کھانے میں آپ کو شریک کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر تمہاری خوش قسمتی کیا ہوں گی، کھا لو۔ انہوں نے ایک کھجور کھائی، کھایا، دوسری کھجور کھائی، 2 کھجور کے بعد ایک ڈکار آئی، پانی مانگا، پانی پی لیا۔ رسول اللہ نے کہا کھاؤ، کھجوریں رکھی ہوئی ہے اور بھی۔ عرض کرتے یا رسول اللہ قسم وحدہ لا شریک کی، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرا شکم بھر چکا ہے، اب ایک کھجور کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بڑے تعجب کی بات ہے، جب میں کافر تھا، حالت کفر میں تھا، ایک بکرا ناشتے میں کھایا کرتا تھا، ایک دمبا کھایا کرتا تھا، مگر آج 2 کھجوروں سے سیر ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی میرے بات یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ نبی مسکرائے، فرمایا کافر 2 ہاتھوں سے کھاتا ہے، مومن 1 ہاتھ سے کھاتا ہے۔ یہ زیادہ کھانا کفاروں کی صفت ہے، مومن کی یہی وجہ ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بزرگان دین 40 دن بھوکے کیسے رہتے تھے۔ وہ بھوکے اس لیے رہتے تھے کہ ان کا ایمان مضبوط رہا کرتا تھا، ہم کھاتے اس لیے رہتے کہ ایمان میں کمزوری آ گئی ہے۔ تو جو ایمان کی غذا، روحانی غذا جو لیتے ہیں، وہ دنیاوی غذا کی طرف اتنا التفات نہیں کرتے۔
تو بہرحال بات میں کچھ اور عرض کر رہا تھا، کہیں اور نکل گئی. انہوں نے خوب کھایا، ایک اونٹ پورا صاف کر دیا یہ چند کفار کے سرداروں نے. اب اللہ کے رسول کھڑے ہوئے دیکھا اب یہ کھا چکے، ڈکارے لے رہے ہیں، پیٹوں پہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں. کہا اہل قریش میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ابو لہب کہتا محمد آج بہت کھا لیا، بڑی بہترین دعوت تھی، بڑا لذیذ کھانا تھا، آپ سننے کی کوئی بات رہ نہیں گئی ہے، کوئی سننے کا موڈ نہیں ہے. محمد جانے دو، جو کچھ کہنا کسی اور موقع پہ کہنا، اب تو صرف نیند آ رہی ہے، سونے کا دل چاہ رہا ہے، ہمیں جانے دو. ایک کافر اٹھتا اور اپنے گھر کی طرف جاتا ہے. رسول اللہ بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے دعوت رکھی تھی وہ مقصد فوت ہو گیا ہے، وہ مقصد حل نہیں ہو سکا. مایوس ہو گئے، گھر آئے، اپنے گھر میں کمرے میں داخل ہوئے. حجرہ اقدس میں حضرت خدیجہ عرض کرتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ہے میرے سرتاج، کیا ہوا اب مایوس ہے؟ کہا خدیجہ آج ایک دعوت کی، اونٹ ذبح کیا، مگر اہل کفار نے، اہل مشرکین نے کھایا پیا چلے گئے، میری بات ہی نہیں سنی. کہا آپ غم مت کیجئے، میرا مال حاضر ہے، آپ کل ایک اور اونٹ ذبح کیجئے اور دعوت کیجئے، کل یہ ضرور آپ کی بات سنیں گے. پھر حضرت علی کو بلایا، کہا علی جاؤ کل اور پھر دعوت دے آنا. دوسرے دن حضرت علی جاتے ہیں، اور حضرت علی کی ساخت کیا ہے؟ ساخت مطلب جسم کی بناوٹ، اور جو مورخین نے بیان کیا جس وقت یہ آپ جاتے تھے، جس وقت بچے تھے، رسول اللہ کی پرورش میں تھے، پتلے پتلے پیر تھے ان کے. میں نے جیسے کہا کہ پیدا بھی ہوئے تھے اور بڑے کمزور تھے، پتلی پتلی ٹانگیں، پتلے پتلے ہاتھ، ایک دبلا پتلا جیسے بچہ ہوتا ہے اس کا تصور کر رہے ہیں آپ، بالکل سیدھے سادے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے جو نہ شرارت کرتا ہے، بالکل خاموش مزاج. یہ حضرت علی کی صفت تھی بچپنے میں، جس کو دیکھ کر لوگ کہے کہ کتنا کمزور بچہ ہے، کتنا بھوندو بچہ ہے، بھوندو بولتے ہیں ہمارے یہاں، کتنا بھوندو ہے یار. یہ صفت تھی حضرت علی، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. حضرت علی گئے، پھر آواز دی اے چچا ابو لہب، آج پھر دعوت ہے آپ کی. ابو جہل تیری بھی دعوت ہے، وہ دوبارہ آؤ دعوت ہے، سب کو دعوت دی. پھر ایک اونٹ ذبح ہوا. پھر زید ابن حارث جو غلام رسول اللہ کے، انہوں نے کھانا تیار کیا، کباب بنائے، گوشت وغیرہ تلا گیا، کھانے تیار کیے گئے. پھر دسترخوان سجا، پھر بچھایا گیا، پھر دسترخوان پہ کھانے چن دیے گئے. پھر یہ آئے، کہا محمد کیا بات ہے، بار بار دعوت کرتے ہو؟ کہا ایک عظیم مقصد ہے جس کے تحت میں نے تمہیں بلایا ہے، ایک عظیم مقصد ہے جس کی تکمیل کرنا ہے. پہلے کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر میں کچھ عرض کروں. کھانے لگے، پھر شکم سیر ہو کے کھایا. اب کھا کے جب ہاتھ دھو چکے، ہاتھ پوچھ رہے ہیں، رسول اللہ پھر کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اہل قریش، اے اہل خاندان، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، سنو میری بات. تو پھر انہوں نے کہا محمد آج بھی بڑی اچھی دعوت رہی، آج بھی ہمارا کچھ سننے اور سنانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، اجازت دو کہ ہم اپنے گھر جائیں. اٹھے اور پھر ایک کے بعد ایک کھانوں کی تعریف کرتا ہوا چلتا گیا. رسول اللہ اس بار پھر حسرت سے دیکھ رہے ہیں. سرکار پھر مایوسی کے عالم میں اپنے حجرے میں داخل ہوتے ہیں. جناب خدیجہ پھر عرض کرتی یا رسول اللہ، کیا اس بار بھی انہوں نے آپ کے کلام کو نہیں سنا؟ فرمایا نہیں، آج بھی کھا پی کے کھسک گئے. آپ فرماتی ہے کہ غم نہ کیجئے، عرض کرتی ہے غم نہ کیجئے، کل پھر ان کی دعوت کیجئے، اور جب تک نہ سنے دعوت کرتے رہیے. آخر دیکھیے کب تک کھاتے اور کب نہیں سنتے ہیں، کھلاتے رہیے. پھر اونٹ ذبح ہوا، تیسری بار دعوت ہو رہی ہے. رسول اللہ پھر حضرت علی کو دعوت کے لیے بھیجتے ہیں. علی پھر جاتے ہیں، سب کو دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد دعوت دے کے سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد پھر کھانے چن دیے گئے، پھر سب نے کھایا. اب اس بار پھر اٹھ کر جانا چاہتے ہی تھے کہ رسول اللہ نے ابو لہب کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا چچا ابو لہب بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری بات سن لو آج. تو ابو جہل بھی کہتا ہے بھائی ابو لہب آج سن ہی لو، آخر کیا بات ہے، محمد روز دعوت کرتا ہے اور کچھ کہنا چاہتا ہے، یہ تو بہت بے غیرتی ہے کہ ہم کھاتے اور کھسک جاتے اور سنتے ہی نہیں ہیں، آج کم سے کم سن ہی لیتے ہیں محمد کہنا کیا چاہتا ہے. کہو بھتیجے کیا کہنا چاہتے ہو، کیا بات کہنی ہے، سو کہو آج ہم سنیں گے تمہاری بات. اور رسول اللہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ارشاد فرمایا لوگو تم مجھے کیسا جانتے ہو. دیکھیے رسول اللہ کا طریقہ تبلیغ، لوگو تم مجھے کیسا جانتے ہو. کہا محمد ہم نے تم کو بچپن سے لے کر جوانی تک جیسا پایا، قسم خدا کی پورے عرب میں تم سے زیادہ سچا کسی کو نہیں دیکھا. محمد تم سے زیادہ شرم و حیا والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا.
तुमसे ज्यादा अमानतदार हमने किसी को नहीं पाया, तुमसे ज्यादा अमीन हमने किसी को नहीं देखा, तुमसे ज्यादा शरीफ हमने किसी को नहीं देखा, तुमसे ज्यादा बागैरत हमने किसी को नहीं देखा। कुरैश रसूलुल्लाह की तारीफ बयान करते रहे, रसूलुल्लाह सुनते रहे। कहा कि सुनो, जब तुम गवाही देते हो कि मैं सच्चा हूं, अमीन हूं, सादिक हूं, शरीफुन नफ्स है, मेरी फितरत, मेरी सिफत अच्छी है, तुम ये जब गवाही देते हो, तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो पहाड़ तुम देख रहे हो, इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है और वो लश्कर हथियारों से, असला से लैस है और वो तुम पर हमला करना चाहता है, अनकरीब वो लश्कर आएगा और तुम पर हमला करके तुम्हें हलाक कर देगा, क्या तुम मेरी इस बात की सदाकत पे यकीन करोगे? इस बात को सच्चा जानोगे? उन्होंने कहा हाँ, हम यकीन कर लेंगे, हम हथियार लेके मुकाबले के लिए मैदान में आ जाएंगे। इसलिए कि मोहम्मद, तुमने कभी झूठ नहीं कहा है, अगर तुम इस बार ये कहते हो तो तुम सच कह रहे होंगे, तुम झूठे नहीं हो तो तुम झूठ नहीं कह सकते। तो कहा अहले कुरैश सुनो, कसम वहदहु ला शरीक की, तुम जब कहते हो कि मैं सच कहता हूं तो मैं इससे बड़ी सच्ची बात लाया हूं। मैंने एक मिसाल और तमसील बयान की है कि लश्कर उस पहाड़ के पीछे है, दर हकीकत कोई लश्कर नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी सदाकत पर तुम्हारी गवाहियां लेने के लिए, तुम्हारी गवाही और शहादत के लिए मैंने एक मिसाल पेश की है, और जब तुम शहादत दे चुके, गवाही दे चुके कि मैं सच्चा हूं, तो सुनो, उससे बढ़कर सच्ची बात यह है कि मैं अल्लाह का रसूल बनाकर मबूस किया गया हूं। क़ूलू अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सब मिलकर गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं उसका रसूल हूं। बस जैसी नबी ने यह कहा, सबसे पहले अबू लहब खड़ा हुआ, कहा मोहम्मद इस मस्खरी बात के लिए बुलाया है, मोहम्मद ये अजीब गरीब बात सुनाने के लिए बुलाया है। ऐ मोहम्मद माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तुझसे बड़ा झूठा मैंने किसी को नहीं देखा। मोहम्मद मैं तो तुझे सच्चा जानता था, इतनी बड़ी झूठी बात, हम तेरे एक खुदा जो दिखता नहीं है, तेरे एक खुदा अनदेखे खुदा को मान ले, और जो 365 माबूद जो हमने अपने खाने काबा में सजा रखे उनके सामने सज्जा करना छोड़ दे और बिन देखे खुदा को माने। ऐ मोहम्मद ये हरगिज नहीं हो सकता, मोहम्मद तूने बहुत बड़ी बोहतान बाना है, बहुत बड़ी झूठी बात कही है। यह कह के अबू लहब उठता जाने लगता है, अबू जहल भी हंसते हुए उठ के जाने लगता है, उतबा भी उठता जाने लगता है, शैबा भी उठता जाने लगता है, वलीद बिन मुगीरा भी उठता जाने लगता है, एक एक कुफार उठता है जा रहा है। रसूलुल्लाह एक एक का हाथ पकड़ के रोकते हैं, अरे रुको है उतबा, सुन मैं अल्लाह का रसूल हूं, अगर तू मुझ पर ईमान लाए हिदायत पर रहेगा, जन्नत तेरे लिए है, नेमत तेरे लिए है। शैबा सुन, मुझे रसूल जान, मेरा कलमा पढ़, जन्नत तेरे लिए है, इनाम तेरे लिए है, राहतें तेरे लिए है, सुकून तेरे लिए है। मगर कोई रुकने के लिए तैयार नहीं। अब नतीजा क्या होता है, अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप रो रहे हैं कि जब ये मेरे घर वाले, ये मेरे चचा है, ये मेरे कबीले वाले, ये मेरे खानदान वाले, जब ये मुझे रसूल मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर जब मैं ये पैगाम बाहर सुनाऊंगा तो कौन मेरी तस्दीक करेगा, कौन मेरा इकरार करेगा, कौन मुझे रसूल जानेगा। जब घर वाले ठुकरा रहे हैं तो बाहर वाले तो बहुत जुल्म सितम करेंगे। रसूलुल्लाह बेचैन हो गए, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और रोते फरमाते, क्या इस पूरी जमात कुरैश में कोई ऐसा शख्स नहीं जो मुझे रसूल जाने? क्या कोई नहीं जो मेरा साथ दे? क्या कोई नहीं जो रिसालत का इस बार उठाने में मेरा माविन मददगार बने? क्या कोई नहीं जो मेरे इस रिसालत के पैगाम में मेरा माविन मददगार बने? जब रसूल ने सदाएं लगाई तो कौन उठता है? वे 7 साल का बच्चा अली उठता है, पैर कांपते हुए पैरों से उठता है, कांपते हुए लपलपाते हुए पैरों से उठता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अगरचे आपके चचाओं ने आपको ठुकरा दिया है और आपका पैगाम मानने के लिए तैयार नहीं, मगर अल्लाह के रसूल मेरे पैरों में कुव्वत नहीं है, मेरे पैरों में ताकत नहीं है, मेरे हाथों में सलाहियतें नहीं है कि मैं आपसे दिफा करूं शर का, मगर अल्लाह के रसूल मैं अपने आप को आपके ऊपर ढाल बनाता हूं, अपनी जान आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के रसूल मैं तैयार हूं, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल है और इसमें कोई झूठी बात नहीं है। जब ये अली ने कहा और ये जुमले कहे, रसूलुल्लाह को तस्कीन होती है। सरकार ने अली के हाथ को पकड़ा, हाथ पकड़ के उठाया, कहा रब्बे कायनात, ये मेरा भाई अली है जो मेरा मावीन और मददगार है इस तबलीग के काम में, इस मिशन के अंदर ये मेरा मददगार है, इस पैगाम के आम करने में मेरा मददगार है। रब्बे कदीर में तेरी बारगाह में दुआ करता हूं, इसके पैरों में कुव्वत अता फरमा, इसके बाजों में ताकत अता फरमा, इसके दिलों में जो है दुश्मन की हैबत बिठा दे, दुश्मन की हैबत, इसके दुश्मन के दिलों में इसकी हैबत को डाल दे। परवरदिगार मैं तेरा रसूल तेरी बारगाह में
عرض کرتا ہوں. اور اس کے بعد اٹھا کے فرمایا پروردگار اس کو رسول نے اٹھایا ہے اور پروردگار میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں آج تیرا رسول اسے اٹھا رہا ہے اور اس کو قیامت تک کوئی گرا نہ سکے. بس نبی نے دعا کی اور دعا کا اثر ہوا. وہ علی جو دبلا پتلا نظر آتا تھا, وہ علی جو کمزور و ناتوا نظر آتا تھا, اب عالم یہ ہے کہ جس کو رسول نے اٹھایا پھر اس کو کسی نے کبھی گرا نہ سکا. اور پھر وہ علی بنا کہ تبلیغ میں علی معاون و مددگار, رسالت کا پیغام پہنچانے میں علی معاون و مددگار. کون سا مرحلہ ہے جہاں علی رسول کے ساتھ نہیں ہے؟ اور جب علی رسول کے ساتھ ہم قدم چلنے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی نے بشارت دی, علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو تبلیغ کے کام میں موسیٰ کو ہارون سے نسبت تھی. موسیٰ جب مبعوث کیے گئے بنی اسرائیل کی طرف تو ہارون ان کے معاون و مددگار تھے. اے علی تم بھی میرے مددگار ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کا معاون و مددگار ہارون تھا. جیسے ہارون کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ساتھ ملحق کر دیا تھا ویسے تمہیں میرے ساتھ جوڑ دیا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صرف نبوت نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے. رسول اللہ نے پھر ایسا اٹھایا کہ اب یہاں سے آپ علی کا کردار, علی کی سیرت, علی کی جابازی, علی کے کارنامے دیکھتے جائیے تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ علی کسی کے مقابلے میں گئے ہو اور پسپا ہو کر آئے ہو. مورخین اور محدثین نے یہاں تک لکھا کہ جتنی جنگیں ہوئی ہے اور جتنی جنگوں میں حضرت مولا کائنات شریک رہے ہیں آج تک ایسا ہوا ہی نہیں کہ علی کے مقابلے میں کوئی آیا اور پھر زندہ واپس گیا ہو. اور دوسری بات جو بڑی خاص لکھی ہے محدثین نے اور مورخین نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے روئے زمین پر ایک سے ایک بہادر گزرے, ایک سے ایک جاباز گزرے, مگر حضرت علی کی شان یہ ہے کہ جب اپنے دشمن کو کبھی بھی مارا ہے تو صرف ایک ہی وار کیا اور دوسرے وار کی ضرورت نہیں پڑی ہے. یہ علی کی شان تھی. پوری زندگی حضرت مولا کائنات رسول اللہ کا ساتھ دیتے رہے. ہر تکلیف میں رسول کے ساتھ ہے مولا کائنات, یہاں تک کہ ہجرت ہوتی ہے. اور جب ہجرت کا موقع آتا ہے تو اللہ کے نبی نے, آپ کو معلوم ہے واقعہ, اپنے بستر پہ علی کو لٹایا. بستر پر لٹانا کوئی ایک معمولی بات نہیں ہے. یہاں دو باتیں میں عرض کروں گا. چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہیں, رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ابو بکر کا ہاتھ پکڑا, ابو بکر کو ساتھ لیا. اور ایسا موقع جب بڑا نازک ہوتا ہے تو انسان انہی پر اعتماد کرتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. یہاں سے مجاز ملا کہ رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ابو بکر صدیق اور حضرت علی تھے. ایک کو ساتھ میں لیا اور دوسرے سے کہا علی ہمارے بستر پر تم آرام کرو گے, تاکہ کفار اس مغالطے میں رہے کہ رسول اللہ سو رہے ہیں. اب یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے غور کیا کہ اور بھی جاباز صحابے تھے. اگر رسول اللہ علی کی جگہ اور کسی کو سلا دیتے تو کوئی صحابی انکار نہیں کرتا. اگر حضرت عمر سے کہتے عمر تم سو جاؤ تو عمر بھی سو جاتے. بلکہ حضرت عمر کی تو ہجرت کا یہ حال ہے, ان کی ڈیرنگ کا یہ حال ہے, ان کی جابازی کا یہ حال ہے کہ جتنے لوگوں نے ہجرت کی سب نے چھپ کر گئے مدینے کی طرف. مگر عمر جب ہجرت کرنے گئے تو کیا کیا؟ چھپ کر نہیں گئے, خانے کعبہ میں گئے. پہلے طواف کیا کعبے کا, تلوار میان سے نکالی, اونٹ اور گھوڑے کعبے کے باہر بندھے ہوئے, اور اس کے بعد اعلان کرتے لوگوں جو جانتا ہے جانتا ہے, نہیں جانتا ہے جان لے, میں عمر ابن خطاب ہوں اور میں مدینے ہجرت کر رہا ہوں. کل یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر گیا, ڈر کر گیا, بھاگ گیا. میں ڈنکے کی چوٹ پر تمہاری نگاہوں کے سامنے جا رہا ہوں. جس کو اپنے بچے یتیم کرنا ہو اور عورتوں کو بیوہ کرنا ہو, عمر سے 2 ہاتھ ہو جائے. یہ تو شان تھی حضرت عمر کی, اس ڈیرنگ کے ساتھ, اس جابازی کے ساتھ, اس بہادری کے ساتھ ہجرت کی عمر نے. کیا عمر اس منصب کے لیے نہیں تھے کہ عمر تم میرے بستر پہ سو جاؤ؟ عثمان غنی بھی تھے, مگر علی کا انتخاب کیوں؟ علی سے جو نسبت تھی وہ ان صحابہ سے نہیں تھی, کیونکہ علی بھائی تھے. 2 باتیں تھی رسول کے پیش نظر. دیکھیں رسول اللہ کا انصاف, وہاں اندیشہ اور خطرہ تھا کہ رسول سمجھ کر شہید نہ کر دیا جائے. اگر رسول اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور کو لٹاتے تو تاریخ کہتی کہ جب جان پر بنائی تو رسول نے دوسروں کو سامنے کیا ہے, اپنے خاندان والوں کو چھپایا ہے.
اپنے خاندان والوں کو پیچھے کیا ہے. رسول نے کہا یہ سند نہیں بننے دوں گا کہ اسلام پہ جب امن ہو تو اپنے لوگوں کو نوازوں اور خطرہ ہو تو اپنے ساتھیوں کو آگے کروں. نہیں, اسلام پر جب جب حرف آئیں گا، اسلام جب جب تخلیق میں آئیں گا، خاندان والوں کو میں پہلے آگے کروں گا. اگر میری جان پر آئیں گی تو علی آگے آئیں گا، اور اسلام کی جان پر بنائیں گی تو حسین آگے آئیں گا. خاندان والے آگے آئیں گے. یہ نہیں ہے آج کے مولویوں کی طرح. معذرت سے کہوں گا، اپنے بچوں کو اندر قوم کو آؤ لڑو مرو کٹو مر جاؤ. یہی وجہ ہے کہ آج جو ہمارے ہاں کوئی معاملے حل نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے کچھ حضرات، معذرت سے عرض کر رہا ہوں، قوم کی قربانی کا تو بہت جذبہ ہے، خود کی قربانی کا کچھ جذبہ نہیں. سب سے پہلے وہی بھاگتے ہیں. تو جب اتنی صلاحیت کسی میں نہ ہو تو میں کہوں گا کہ آپ سامنے بھی مت آئیے. پھر رسول اللہ نے یہ مثال دی. ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ کیا تھی پتہ ہے؟ رسول نے کہا تھا علی سو جاؤ، بستر پہ لیٹو، تاکہ دشمن یہ سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں. معلوم ہوا کہ پورے صحابہ میں ہم شبیہ رسول کوئی تھا تو وہ علی تھے. اور کفار یہی سمجھتے رہے کہ یہ علی نہیں سو رہے ہیں بلکہ نبی سو رہے ہیں. اور بڑا تعلق ہے نبی علی. دیکھیں کتنے ہم وزن الفاظ ہیں. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، علی تو وہ ہے کہ جس کو بگاڑو تو بھی فضیلت بنتی ہے. تاریخ نے بگاڑنا چاہا تو بھی فضیلت نکلی. چلیے کسی کا نام بگاڑیے، کسی کے آپ کو تذلیل کرنا ہے، توہین کرنا ہے. کوئی میری توہین کرنا چاہتا ہے تو کیسا کرے گا؟ کہیں ارے وہ آیا تھا نا ناگپور سے فاروق واروق، کیا کہا؟ فاروق کو واروق کر دیا اس نے. یہ ہمارے انیس بھائی بیٹے انیس و انیس، نام بگڑ رہا ہے نا. ذاکر واکر، شاکر واکر، کلیم ولیم. مگر ذرا علی کو بگاڑیے، والا بگاڑیے علی ولی. ارے جس کو بگاڑو تو ولی بنتا ہے، بگاڑا تو ولی ہے، اور جب نہیں بگاڑا تو کیا ہے؟ تو ہم شبیہ نبی ہے. بگاڑا تو ولی ہے اور نہ بگاڑا تو ہم شبیہ نبی ہے. مظہر ذات رسول ہے. کہا کہ تم لیٹو، اور کفار سمجھتے رہے کہ علی لیٹے ہوئے، رسول لیٹے ہوئے، نبی لیٹے ہوئے. سرکار تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا رسول نے، علی میں تو جا رہا ہوں مدینے کی طرف، 2 دن یا 3 دن کے بعد تم مجھ سے کوبہ میں ملنا، مقام کوبہ پہ ملاقات ہوں گی. 3 دن کے بعد مجھ سے کوبہ میں ملنا. یا رسول اللہ ان 3 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ اے علی دیکھو، یہ کفار ضرور ہے مگر مجھے امین جانتے ہیں. یہ مشرک ضرور ہے لیکن مجھے امانت دار سمجھتے ہیں. ان کی امانتیں میرے پاس ہے. یہ فلاں کی امانت ہے، اس کو دے دینا. یہ فلاں کی امانت ہے، اس کو دے دینا. میں یہاں ایک مزاج دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو. آج بڑا قوم کا مزاج غلط ہوتا جا رہا ہے. صاحب کافر کا مال ہے، دبا لو کھا لو. کچھ لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہمارے مسلم کا. مگر نبی نے بتایا مال کافر کا کیوں نہ ہو، امانت میں خیانت جائز نہیں. مال تو مشرکین کا تھا نا. اور کن مشرکین کا تھا؟ جو نبی کے دشمن تھے، قتل کرنا چاہتے تھے. مگر نبی نے ان کی امانتوں کو بھی لوٹانے کا حکم دیا. کہا یہ امانتیں لوٹا دینا. اور علی 3 دن کے بعد کوبہ میں مجھ سے ملنا. مولا کائنات فرماتے قسم وحدہ لا شریک کی، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں جب بھی سویا ہوں موت کے کھٹکے رہے ہیں کہ ملک الموت نہ آ جائے، میری زندگی ختم نہ ہو جائے. مگر وہ 3 دن ایسے تھے کہ میں بے فکری کی نیند سویا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں مر نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی نے کہا ہے کوبہ میں ملنا. گویا 3 دن نبی نے میری زندگی کی ضمانت لے لی ہے. نبی میری زندگی کا ضامن بن گئے ہیں. یہ ہے عقیدے صحابہ کے. حضرت علی نے امانتیں دی، 3 دن کے بعد آئے. لیکن اس سے پہلے ایک چیز بتا رہا ہوں. جب علی بستر رسول پر لیٹے ہوئے تو پروردگار عالم نے جبریل کو آواز دی. کہا جبریل دیکھ رہے ہو یہ علی ہے جو نبی کے بستر پہ سویا ہوا ہے. اسرافیل دیکھ رہے ہو یہ علی ہے جو نبی کے بستر پہ سویا ہے. رب کائنات دیکھ رہے ہیں. کہا اسرافیل ایسے کرو کہ تمہیں جو زندگی میں نے دی ہے اس میں سے کچھ زندگی اپنے بھائی جبریل کو دے دو. اسرافیل خاموش. جبریل سے کہا جبریل اسرافیل تمہارا بھائی ہے، تم بھائی کہتے ہو، بھائی مانتے ہو. رب کائنات اسرافیل کو میں بڑی محبت کرتا ہوں. جبریل اپنی زندگی کی کچھ عمر جتنی میں نے لکھی ہے اس کا کچھ حصہ اپنے بھائی اسرافیل کو دے دو. جبریل بھی خاموش.
کہا تم ایک دوسرے سے محبت تو ضرور کرتے ہو مگر اپنی عمر دینے کے لیے تیار نہیں، مگر ایک علی ہے جو پوری زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا بھائی، جاؤ اور اس کی حفاظت کرو۔ جبریل اور اسرافیل زمین پر اترتے ہیں اور علی کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اب جب ابو جہل آیا، بہت دیر ہو گئی، نبی نکلے نہیں، جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، یہ گھجرے میں داخل ہوئے کہ رسول پر حملہ کرے، چادر الٹائی تو مسکراتے ہوئے علی تھے۔ کہا نبی کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ دیکھیں کیا جملہ کہا، یہ احتیاط بھی دیکھیں آپ، ہم ہوتے تو کہتے معلوم نہیں ہوتا تو یہ بھی جھوٹ کہتے، مدینے کی طرف چلے گئے، ہجرت کر گئے تو رسول اللہ کی خیانت ہو جاتی، سرکار نے ایک راز تارانہ طور پر آپ کو لٹایا اور خاموشی سے چلے گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے راز رہے کہ میں گیا کہاں ہوں تو یہ راز ظاہر ہو جاتا۔ مگر علی نے جواب کیا دیا، کہا کہاں ہے محمد، کہاں ہے تمہارے نبی؟ تو علی نے کہا وہیں ہے نبی جہاں ان کا پروردگار ان کو لے گیا، جہاں رب نے چاہا جہاں لے گیا وہیں ہے وہ۔ بہرحال یہ 3 دن کے بعد ملے، مدینے میں آئے، اور مدینے میں ہجرت آنے کے بعد 2 ہجری میں جنگ بدر واقع ہوتی ہے۔ جب ہجرت کر گئے تو وہاں طاقت بنی، اور مشرکین نے دیکھا کہ یہ تو ہجرت کر کے نکل جانے میں بھی کامیاب ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے میں اسلام پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے، حملہ کرو، جنگ کی سازشیں ہوئی، ماحول ایسا کریٹ کیا گیا کہ محمد باہر نکلے، جنگ ہو۔ 2 ہجری پہ جنگ ہوتی ہے، جنگ بدر، اور جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ اکرام کو رسول اللہ لے کے میدان بدر میں آتے ہیں، اور دوسری طرف 1100 مشرکین ہیں، 1100 کے مقابلہ 313 کا ہو رہا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس نہ ٹھیک سے ہتھیار ہے، نہ تلواریں ہیں، بعض کے بعد اونٹ کی ہڈیاں ہیں، بعض کے بعد گھوڑے بھی نہیں ہیں، ایک گھوڑے پہ 2 سوار ہیں، ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہیں، یہ بے بسی کا عالم ہے۔ میدان عمل میں آئے، جنگ شروع ہوئی، ادھر سے عتبہ، شیبہ، ولید نکلتا ہے۔ یہ عرب کے تینوں بڑے جانباز بہادر، ولید شیبہ کا بیٹا تھا، عتبہ کا بیٹا تھا، اور اس کا حال یہ تھا کہ یہ عرب میں بڑا بہادر مانا جاتا تھا۔ جس جنگ میں ولید شریک ہوا کبھی شکست نہیں کھایا تھا اس نے، اہل عرب کو اس پہ بڑا فخر تھا۔ تینوں باہر نکلے، کہا محمد ہمارے جوڑ کے، ہمارے توڑ کے بھیجو۔ اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کو بھیجا، ایک حضرت عبیدہ، دوسرے اپنے چچا حضرت حمزہ، اور تیسرے مولا کائنات علی مرتضیٰ کو۔ حضرت علی کا ولید سے مقابلہ ہوا، تلواریں چلی، ایک وار بلند ہوا، ولید کی گردن گیند کی طرح اچھل کے گرتی ہوئی نظر آئی، ولید مارا گیا۔ جیسی ولید مرا، کفار و مشرکین میں بدحواسی چھا گئی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین پر ایک ایسی خوف طاری ہوا کہ 313 جو معمولی تعداد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم الشان فتح سے نوازا، عظیم فتح ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں، صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جتنے کفار و مشرکین مرے تھے اس میں نصف آدھے حضرت علی نے قتل کیے تھے، اور باقی آدھے دوسرے صحابہ نے مارے تھے۔ یہ جابازی کا عالم تھا۔ جنگ احد ہوتی ہے، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی۔ مشرکین نے کہا بدلہ لیں گے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنگ بدر کا۔ 3 ہجری کو بڑی طاقت کے ساتھ مشرکان مکہ میدان احد میں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کے ساتھ میدان احد میں تشریف لائے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، جنگ شروع ہوتی ہے۔ آپ نے جنگ احد کے کچھ حالات تو سنے ہوں گے علماء کی زبانی۔ ایک ٹیلا تھا جہاں پہ اللہ کے نبی نے بعض صحابہ کو نافذ کیا، کہا یہاں سے ہٹنا مت۔ جنگ احد کچھ ہی دیر بعد میں فتح میں تبدیل ہوئی، ایک عظیم شان اللہ نے فتح دی۔ بیت المال کے چکر میں لوگ، مال غنیمت کے چکر میں، بیت المال نہیں، مال غنیمت لوٹنے لگے، مال لوٹ رہے ہیں، لے رہے ہیں، کفاروں سے چھین رہے ہیں، اور مشرکین بھاگ رہے ہیں۔ وہ ٹیلا جو اس جگہ نافذ تھا، وہ گروہ جو ٹیلے پہ نافذ تھا، انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو اب جیت گئے ہیں، چلو ہم بھی مال غنیمت میں شریک ہو جائیں۔ انہوں نے اس ٹیلے کو چھوڑا اور
लूटने वालों में शामिल हो गए। खालिद भी इब्न वलीद जो उस वक्त काफिर थे, कुफ्र की हालत में थे, उसी सिम से हमला किया। जीती हुई जंग शिकस्त में तब्दील हो गई। अब हालत ये हुई बदहवासी, जिसको जहां मुंह मिल रहा है वो उस तरफ भाग रहा है। एक भगदड़ मच गई सहाबा कराम में, अफवाह फैली कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए, सरकार की शहादत हो गई। अब शहादत का सुनना था कि सहाबा कराम में ऐसा खौफ तारी हुआ कि जिसको जहां सिमत मिलती है भागता है, भाग रहे हैं। सिर्फ चंद सहाबा थे जो रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द थे, और उनमें एक हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। एक उसमें छोटा बच्चा था, कभी मौका मिला तो बताऊंगा इंशाल्लाह। उनका नाम आला है, तारीख में उस बच्चे का बड़ा अजीब जिक्र आया है। ये है जो रसूलुल्लाह की हिफाजत कर रहा है। और हजरत अली का हाल ये है कि रसूलुल्लाह से बहुत दूर है। और ये कुछ सहाबा वो हैं, हजरत उमर है, अबू बकर है, हजरत आला है और साद बिन अबी वक्कास है, जो रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द घेरे हुए हैं और दुश्मनों पे तीर मुसलसल बरसा रहे हैं कि सरकार की तरफ ये ना आए। हजरत अली बहुत दूर है। अफवाह आई कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए। बस अली के कान में जुमले आना था कि रसूल शहीद हो गए। खुद मौलाए कायनात फरमाते कि मैं जमीन पर गिर पड़ा, और गिरने के बाद मैंने सर जमीन पर रखा और रोना शुरू किया। तभी मेरे ज़मीर ने आवाज दी, अली जब रसूलुल्लाह इस दुनिया में नहीं रही तो तुझे क्या हक है कि तू अपनी जिंदगी को यहां पर जिंदा रखे, अपने आप को जिंदा रखे। तुझे चाहिए कि तू भी लड़ता हुआ शहीद हो जाए और रसूलुल्लाह से जाकर मिल जाए। बस ये ख्याल आया, एक ताकत के साथ अली उठे, और उठने के बाद दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। जिस सिमत जाते हैं बस दुश्मन को काटना शुरू किया। यहां तक फरमाते कि मैं काटता रहा, मुझे नहीं मालूम मैंने कितने दुश्मनों को कत्ल किया, इतना कत्ल किया, इतना काटा, इतना कत्ल किया कि मेरे हाथ शल हो गए, थक गए। मैं लड़खड़ाने लगा, गशी तारी हुई, करीब था कि मैं जमीन पर गिरता और कोई दुश्मन मुझे कत्ल करता। तभी मैंने घोड़सवार को देखा, नूरानी चेहरा है, सफेद जुल्फे हैं, नूर उसके जिस्म से और उसके चेहरे अक़दस से जाहिर होता है, सफेद घोड़े पर सवार है, और वो तेजी के साथ दौड़ता हुआ आता है घोड़सवार। और आने के बाद घोड़े से फौरन तेजी से उठा। उसने मुझे सहारा दिया, हजरत अली कहते हैं, और सहारा देके कहा, अली लड़ो, अल्लाह और उसका रसूल तुमसे खुश है। बस उसका सहारा देना था कि फरमाते मैंने अपने अंदर एक नई कुव्वत पैदा की और पैदा महसूस की, और एक नई कुव्वत का एहसास हुआ मुझे, और उस कुव्वत के साथ मैंने फिर हमला करना शुरू किया। फिर काटते रहे। फरमाते फिर एक वक्त वो आया कि मैं फिर थक गया, फिर करीब था कि मैं गिरूं और गशी आए मुझ पर। फिर मैंने उसी घोड़सवार को देखा, फिर घोड़ा दौड़ाते हुए आया, उसने फिर मुझे सहारा दिया और फिर यही जुमले कहे, अली लड़ो, अल्लाह और उसका रसूल तुमसे खुश है, लड़ो, दुश्मनों को कत्ल करो। मौला कायनात फरमाते फिर मैंने दुश्मनों को मारना शुरू किया। दूसरी बार भी वही मामला होता है कि फिर मैं लड़ते लड़ते थक गया, करीब था कि फिर मैं जमीन पर गिर पड़ूं। फिर तीसरी बार वो शख्स आता है, फिर मुझे सहारा देता है, फिर उठाता है, और उठाने के बाद फरमाता है, ए अली लड़ो, अल्लाह रसूल तुमसे राजी है। यही जुमले कहे, फिर मैंने लड़ना शुरू किया। कहते हैं कि यहां तक कि मैंने दुश्मनों को काटे काटे काटे, लड़ते लड़ते यहां तक कि मैंने रसूलुल्लाह को पा लिया। जब मैंने सरकार को देखा तो मेरी आंखें ठंडी हो गई कि रसूलुल्लाह तो हयात है। मैंने खुशी में नारा बुलंद किया, सरकार के कदमों में गया, अपनी तलवार को रसूलुल्लाह के कदमे नाज़मीन में रख दी। कहा, या रसूलुल्लाह ये वो तलवार है जिसने आपके बेशुमार दुश्मनों को कत्ल किया है। अल्लाह के नबी इस तलवार को भी अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाइए, और अली के भी हक में दुआ कीजिए। अल्लाह के रसूल मुस्कुराते, ऐ अली अल्लाह और उसका रसूल तुमसे खूब राजी हुआ। जानते हो वो सहारा देने वाला कौन था? जानते हो जो तुम्हें बार बार उठा रहा था वो कौन था? अल्लाह के रसूल जब ये फरमाते हैं तो अली अर्ज करते हैं, वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम, अल्लाह रसूल उसको बेहतर जानने वाले। फरमाया वो जिब्रील था जो तुम्हें सहारा दे दे के उठा रहा था, वो जिब्रील था जो तुम्हें सहारा दे रहा था। यहां तक के मदारिज नुब्वत में शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि दरोगा रिजवान को हुक्म दिया जाता है, एक निदा कर, ऐलान कर। उसने आसमान से पुकारा और वो निदा पूरे अहले वहद ने सुनी कि रिजवान जो दरोगा जन्नत है वो कह रहा था, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, कोई नहीं है अली के सिवा बहादुर, और कोई तलवार नहीं है सिवाय जुल्फिकार के।
جب یہ ندا آتی ہے اور جب دشمنوں نے دیکھا کہ علی زندہ ہے، ان کے حواس بدحواس ہو گئے. رسول اللہ نے اپنے چچا عباس کو بلایا، کہا عباس قریب آؤ، آواز دو، مسلمانوں کو پکارو. حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، ایمان لا چکے تھے، ان کا عالم کیا تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ سے ان کو ایک کرامت عطا ہوئی تھی، یہ ایک شرف عطا ہوا تھا. حضرت عباس ایک ٹیلے پر آئے اور جب انہوں نے آواز دی تو مورخین لکھتے ہیں 7 میل دور تک ان کی آواز گئی. یہ ان کی آواز کا عالم تھا. 7 میل دور تک آواز جاتی ہے، پکارتے ہیں لوگوں رسول اللہ کی طرف آؤ، الحمدللہ تمہارا رسول با حیات ہے، رسول زندہ ہے، رسول موجود ہے، اپنے رسول کی طرف لوٹو. اب سارے مسلمان پلٹ پلٹ کر آواز سن کر آتے ہیں، اور اس کے بعد جب یکجا ہو کر حملہ کیا تو جو جنگ شکست میں ہو گئی تھی وہ پھر فتح یاب ہو گئی، فتح نصیب ہوئی. اس جنگ کے بارے میں مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے جنگ احد میں جتنے دشمنوں کو قتل کیا تھا، نصف حضرت علی نے کیا تھا اور باقی آدھے دوسرے لوگوں نے کیے تھے، سب نے مل کے. وہی وہ جنگ احد کا موقع ہے جہاں رسول اللہ حضرت علی کو ایک بشارت عطا فرماتے ہیں. فرماتے انہو منی وانا من، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے میں تجھ سے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 5 کے اندر صفحہ نمبر 632 ہے، اور اس کا حدیث نمبر 3712. اس کو مشکات نے بھی روایت کیا صفحہ نمبر 564 پر. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا، اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں بھی اس کو روایت کیا، امام حاکم نے المستدرک میں بھی روایت کیا. فرمایا انہو منی وانا منہو، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. جنگ احد میں حضرت علی کا کارنامہ، علی کو ایسا اٹھایا رسول نے کہ کوئی پھر علی کو بٹھا نہ سکا. جنگ خندق کا موقع. جنگ خندق کیا تھی؟ جنگ خندق یہ تھی کہ یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا، ان کا معاہدہ تھا رسول اللہ سے، مسلمانوں سے. معاہدہ یہ تھا کہ مشرکین کا ہم ساتھ نہیں دیں گے اور نہ ہم آپ سے لڑیں گے. مگر جنگ احد میں انہوں نے خیانت کی اور مشرکین کا ساتھ دیا. جب ساتھ دیا تو اللہ کے رسول نے حکم صادر کیا کہ انہوں نے عہد کو توڑا ہے، معاہدے کو توڑا ہے، لہذا وہ خیبر کی بات ہے، میں معافی چاہوں گا، خیبر کی اس کے بعد جنگ ہوئی، جو غزوہ خندق جو میں بتا رہا ہوں. مشرکین نے جنگ احد کے بعد یہ کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو محمد ہمارے بھی دشمن ہے، تمہارے بھی دشمن ہے. جس طرح ہمیں محمد سے خطرہ ہے، تمہیں بھی، تمہارے مذہب کو اور تمہیں بھی خطرہ ہے، تو کیوں نہیں ہم سب مل کر محمد کو ختم کر دیتے. معاہدہ ہوا، عیسائیوں نے کہا ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، یہودیوں نے کہا ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے. تینوں لوگوں نے مل کر مدینے کی طرف کوچ کیا. خبر آتی ہے کہ دشمن 3 گنا بڑھ کر 3 گنا تعداد میں مدینے کی طرف آ رہا ہے. اب مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں کہ مقابلہ کیا جا سکے، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا، ایک میٹنگ بلوائی، فرمایا کہ جنگ کی تدبیریں کیا ہونی چاہیے. تو سلمان فارسی ایک بڑے ضعیف العمر صحابی تھے، محب اہل بیت تھے، اور رسول اللہ کے خادم بھی تھے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کی خدمتیں کیا کرتے تھے، سامان لا دینا، سودا لا دینا، امام حسن حسین کو گود لے جا کے بازار لے جانا، کھلانا پلانا، یہ سلمان فارسی کے ذمہ تھا. ضعیف العمر تھے، اور ان کے بارے میں ہسٹری میں بڑا عجیب ملتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جب ایمان لائے 300 سال عمر تھی ان کی، یہاں تک لکھا گیا. بڑے طویل عمر تھے. پہلے یہودی تھے، پھر عیسائی ہوئے، پھر مسلمان ہوئے. ہر زمانے میں یہ حق کی تلاش میں جستجو کرتے رہتے تھے. اور سلمان فارسی کا میں پھر ایک کردار بتاؤں گا. سلمان فارسی رسول اللہ کے اصحاب میں واحد وہ صحابی ہے کہ جن کو رسول اللہ نے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے. انشاءاللہ ان کا ذکر اپنے مقام پر آئیں گا. سلمان فارسی وہ واحد صحابی ہے، جبکہ مجوسی تھے خاندان کے اعتبار سے، لیکن رسول اللہ کی محبت کی کہ اپنے اہل بیت میں شامل کیا. سلمان فارسی مشورہ دیتے، یا رسول اللہ جب میں ایران میں تھا تو ایران میں میں نے دیکھا جنگ لڑنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن زیادہ ہوتا ہے تو شہر کے ارد گرد خندق کھودتے ہیں. خندق یعنی پورے شہر کے ارد گرد پورا گڑھا کھود دیا جاتا ہے، اس میں یا تو پانی بھر دیا جاتا ہے یا آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ دشمن اس کو گڑھے کو پار کر کے ادھر نہ آ سکے.
यानी पूरी बाउंड्रीज में पूरा गड़ा खोद देते हैं, नाली बना देते काफी चौड़ी, खंदक खोदी जाए। रसूलुल्लाह ने मशवरे को पसंद किया, खंदक खोदने का हुक्म दिया। पूरे मदीने के इर्द गिर्द खंदक खोदी गई। और खंदक के भी बहुत सारे वाकयात हैं जिसका भी मेरे मौजू से ताल्लुक नहीं है। इसी में हजरत जाबिर की दावत है, हजरत जाबिर के बेटों को जिंदा फरमाना है, बहुत से मौजूदे जाहिर हुए, लेकिन मौजू अभी वो है नहीं। खंदक खुद गई और दुश्मन आया, अब चारों तरफ से मदीने को उसने घेर दिया। अब दरमियान में खंदक है, मगर मामला यह है कि दुश्मन मदीने में आ नहीं सकता क्योंकि खंदक बीच में हायल है और खंदकों में आग लगा दी गई है। आग रोशन है, लकड़ियां जल रही है, आग को पार करना आसान नहीं। और फिर आग ही नहीं बल्कि खंदक का फासला इतना है कि अगर घोड़े से छलांग भी लगाए तो सीधा आग के खंदक में गड़े में जाके गिर जाएगा। उधर से यहूदियों का बहुत बड़ा पहलवान जिसका नाम अम्र इब्न अब्दऊद है, वो निकलता है घोड़े पे बैठ के, और निकलने के बाद आवाज लिखता है, हल मिम मुबाजिर, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए। और ये इतना लईम शहीम था कि उलमा लिखते हैं कि जब ये घोड़े पे बैठता तो इसके पैर जमीन पे रगड़ते हुए चलते थे, ये इतना ऊंचा पूरा। और कहा जाता था 1000 सवारों पर जो है ये गालिब आता है, 1000 पर भारी है, 1000 की फौज अगर इसके मुकाबले में आ जाए तो सबको मार डाले, इतना बहादुर था। और इसको बड़ा फक्र था यहूदियों को इसके ऊपर कि जिस भी जंग में गया था कभी शिकस्त नहीं खाई थी, और जब भी गया तो अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ा। सबसे पहले उन्होंने इसी को भेजा। अम्र आता है और आने के बाद कहता है, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए। साहबा इकराम ने जब उसकी जसामत देखी, उसका कद्दो कामत देखी, उसके बाजू, उसके सीने देखे तो खौफ तारी हुआ, कौन जाए इसके मुकाबले में, जो जाएगा मारा जाएगा। कोई बाहर नहीं निकला, बहुत देर तक चिल्लाता रहा, वापस चला गया। दूसरा दिन आता है, फजर के बाद जैसे ही सूरज तुलू होता है, सफेदी नमूदार होती है, फिर आता है घोड़े पे, फिर आवाज लगाता है, हल मिम मुबाजिर, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए। दूसरे दिन भी साहबा में से कोई नहीं निकला, फिर वो चला गया। बहुत देर तक पुकारता रहा, चिल्लाता रहा, किसी ने तवज्जो नहीं दी, कोई आया नहीं, मुकाबले में चला गया, खंदक के उस पार चिल्ला रहा। तीसरा दिन आता है और तीसरा दिन उसने जुर्रत की कि अपने घोड़े पे बैठा और घोड़े को एड़ लगाई और उस खंदक पे ऐसी छलांग लगाई कि घोड़ा खंदक पार करके मदीने में दाखिल हो गया। अब मुसलमानों की फौज खड़ी है और वो घोड़ा उसने खंदक के बिल्कुल किनारे रोक दिया और कहता है कि तुम्हें मेरी बहादुरी का इससे तो अंदाजा हो गया होगा कि वो खंदक जिसके बारे में तुम सोच रहे थे कोई पार नहीं कर सकता, मैंने उसको पार कर लिया है। ऐ मोहम्मद, क्या तुम्हारे मानने वालों में कोई जाबाज और बहादुर नहीं जो मेरे मुकाबले में आए? हल मिम मुबाजिर, जो हो वो उसको भेजो और मेरे मुकाबले में लाओ। मगर फिर भी कोई नहीं निकला। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोगों, ये 3 दिन से आ रहा है, 3 दिन से चीख रहा है, क्या तुम में से कोई नहीं जो इसके मुकाबले में जाए? पास ही एक साहबी, जलील कद्र साहबी खड़े हुए अर्ज करते, या रसूलल्लाह, आप इजाजत दे तो मैं जाऊं, लेकिन इस पर काबू पाना इतना आसान नहीं, बस ये है कि मैं जाऊंगा तो शहीद ही होऊंगा। इसके पास जो भी लड़ने जाएगा शहादत उसका मुकद्दर है, इससे जीता नहीं जा सकता। ये 1000 सवारों पर, 1000 बहादुरों पर गालिब है, बहादुर है ये इतना कि जिस जंग में गया, जिसके मुकाबले में गया, कभी लौटा नहीं, भागा नहीं, शिकस्त नहीं खाया, अपने दुश्मन को जब तक मारा नहीं है वापस हुआ नहीं है। इससे लड़ना आसान नहीं। उसने फिर पुकारा, कौन है? अब तीसरी बार जब उसने बहुत पुकारा और देखा कोई आ नहीं रहा है तो उसने एक जुमला कहा, और बड़ा अजीब जुमला था वो। गोया कि वो मुसलमानों की गैरत को ललकार रहा है। कहता है कि मोहम्मद, जब तुम्हारे साथियों में इतनी कुव्वत, ताकत नहीं जिनके बलबूतों पर तुमने नबुव्वत का दावा किया है, तो अपने साथियों के लिए कुछ चूड़ियां खरीद लो और उनको पहना दो। माज़अल्लाह। बस ये जुमला सुनना था तो हजरत अली की गैरत ने गवारा नहीं किया। 3 दिन से आ रहा है, चीख रहा है, कोई मुकाबले पे जाता नहीं। मौला कायनात खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद जाने लगते तो रसूलुल्लाह ने कंधा दबाया, अली बैठ जाओ, बैठ जाओ अली, इजलिस या अली, बैठ जाओ अली। हजरत अली बैठ गया। उसने फिर पुकारा, कोई नहीं जो मेरे मुकाबले में आए, मोहम्मद भेजो। फिर अली खड़े होते हैं दूसरी बार। रसूलुल्लाह कहते हैं, अली बैठ जाओ, देखते नहीं अम्र इब्ने ऊद है, ये बहुत बड़ा बहादुर है, बैठ जाओ। अली फिर बैठ गए दूसरी बार। तीसरी बार उसने उधर से फिर आवाज लगाई, फिर पुकारा,
اور یہاں تک کہ اس نے رجس خوانی شروع کر دی, گالیاں بکنا شروع کر دیا, لان تان شروع کر دیا. علی پھر کھڑے ہوتے تیسری بار, رسول اللہ نے پھر کندھے کو دبایا, کہا علی بیٹھ جاؤ, دیکھتے نہیں عمرو ابن اود ہے, اب ابن اود ہے. جب تیسری بار رسول اللہ نے روکا اور جملہ کہا تو علی بالکل جابازی کے عالم میں بلند بہادروں کی طرح بلند آواز میں کہتے یا رسول اللہ کیا ہوا, وہ عمرو ہے, میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں, میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں, حضور مجھے اجازت دیجئے. جب حضرت علی کا جوش دیکھا, سرکار نے اپنا امامہ نکالا, علی کے سر پر باندھا, اپنی تلوار خود علی کے کمر میں حائل کی, اپنا نیزہ عطا کیا, اور اس کے بعد رسول اللہ نے علی کو اپنے پاس سے روانہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ایک دعا کی, رب کائنات تو نے میرے چچا حمزہ کو احد میں اپنے پاس بلا لیا, میرے عزیز ساتھی, میرے عزیز ہمدرد, میرے جانثار عبیدہ ابن حارث کو تو نے اپنے پاس بلا لیا, اے پروردگار صرف یہ علی بچا ہے, رب قدیر یہ تیری طرف بھیج رہا ہوں تیرے دشمن کے مقابلے میں, مولا اس کو قوت عطا فرما, اس کو طاقت عطا فرما, اور اس کو فتح یابی سے ہمکنار فرما. یہ دعا فرمائی, اور اس کے بعد ایک جملہ کا بڑا تاریخی جملہ تھا رسول اللہ کا, بس میں کہتا ہوں ایک پلڑے میں علی کے تمام مقامات کو رکھ دو, جتنی فضیلتیں ہیں موجود وہ ایک پلڑے میں, جتنی بیان ہو چکی ایک پلڑے میں, اور رسول کا خندق کے موقع پر یہ علی کی فضیلت میں یہ ایک جملہ ایک پلڑے میں, یہ تمام فضیلتوں پر بھاری ہے یہ جملہ. کیا جملہ تھا رسول کا؟ کہا لوگوں کل کفر کے مقابل میں کل ایمان جا رہا ہے, کل کفر کے مقابلے میں. کل کفر کیوں کہا؟ عمرو کو کل کفر کہا اس لیے کہ یہ عیسائی بھی وہاں موجود, یہودی بھی موجود, مشرکان مکہ بھی موجود, اور سب کی طاقتوں کا مرکز کون ہے؟ عمرو ابن عبد اود, یہ مرکز ہے, گویا یہ کل کفر ہے, اور علی جو ہے تمام مسلمانوں کی طاقت کا مرکز و منبع ہے. اب علی جائے تو جنگ ادھر یا ادھر, تو کل ایمان جو ہے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو اب اندازہ لگائیے جب کل ایمان علی ہے تو رسول کیا ہے؟ رسول عین ایمان ہے, یہ کل ایمان, یہ عین ایمان. اور اس کے بعد رسول اللہ, میں ایک نئی چیز سنا رہا ہوں, شاید آپ نے مقررین سے نہیں سنی ہوں گی. سلمان فارسی سے کہتے ہیں ہمارا خیمہ جو ہے, خیمے کی طرف جاتے ہیں رسول اللہ, اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ علی کل کفر کی طرف گیا ہے, جو علی کی فتح کی خبر مجھ تک لائے اس کو جنت کی بشارت. کتنی جد و جہد ہو رہی ہے یہاں جنت کے لیے, اور جنت کس کے پاس ہے؟ رسول کے پاس. کتنی آسان جنت عطا فرما رہے ہیں. جو علی کی فتح کی خوشخبری لائے, جو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے جو علی کی فتح کی خوشخبری لائے اس کے لیے جنت کی بشارت, وہ جنتی. صحابہ کرام نے سنا, دوڑ پڑے, کوئی جھاڑ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا, کوئی ٹیلے پہ چڑھا گیا. ہر کوئی صحابیوں میں سے ایسے مقام کو تلاش کر رہا ہے جہاں سے جنگ کا نظارہ بالکل صاف نظر آئے. اب ادھر حضرت علی جاتے, پیدل ہے, گھوڑے پہ نہیں ہے. جانے کے بعد پہنچے تو خول نہیں تھا, زیر بختر نہیں تھی, صرف رسول اللہ کا سر پر امامہ ہے, ہاتھ میں ایک ڈھال ہے اور رسول اللہ کی تلوار ہے, اور پیٹھ پہ نیزہ ہے. اور اس کا حال کیا ہے؟ عمرو کا پورا لوہے میں غرق ہے, ڈوبا ہوا ہے, صرف آنکھیں دکھ رہی ہے اس کی. سر پر بھی خول پہنے ہوئے, زیر بختر زیب تن کیے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں بھی لوہے کے جو ہے دستانے پہنے ہوئے, پورے اپنے آپ کو لوہے میں چھپایا ہوا ہے, اور گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے. جب علی کو آتے ہوئے دیکھا تو علی کا قد جو ہے تھوڑا پستہ قد تھے آپ, صحابہ کرام میں چھوٹے تھے, اور سب سے اونچے صحابہ میں حضرت عمر ابن خطاب تھے. حضرت عمر خطاب جب صحابہ میں کھڑے ہوتے تو لوگ کہتے کہ سب سے بلند معلوم ہوتے تھے, اور علی جو ہے پستہ قد تھے. حضرت علی پہنچتے ہیں, اس نے پوچھا کون ہے تو, اپنا نام بتا. کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں, ابو طالب کا بیٹا. کہا وہی ابو طالب جو محمد کا چچا ہے؟ کہا ہاں. کہا تیرا باپ میرا دوست ہوا کرتا تھا, ہم نے بہت وقت ایک ساتھ گزارا ہے, تیرے باپ سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے, تو اس کا بیٹا ہے, میں نہیں چاہتا کہ اپنے دوست کی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں, لوٹ جا. اور ایک بات بتانا بھول گیا میں, اس نے قسم کھائی تھی عمرو نے, یہ کتنا مطلب ضدی ٹائپ کا بہادر تھا.
کہ جب تک میں محمد کو قتل نہیں کر دوں گا معاذ اللہ، اس وقت تک میں نہ سر میں تیل لگاؤں گا نہ غسل کروں گا. اتنا ضدی تھا، یعنی بہادر بھی تھا اور ضدی بھی تھا. بہرحال اس نے کہا کہ ابو طالب کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں. کہا جا تیرا باپ میرا بڑا اچھا دوست ہوا کرتا تھا، میں نہیں چاہتا کہ اپنے دوست کی اولاد کو، اپنے دوست کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، لوٹ جا. حضرت علی فرماتے ہیں عمرو میں نے ایک بات سنی ہے تیرے تعلق سے، میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی تجھے دو چیز پیش کرے تو ان میں سے ایک کو تو ضرور قبول کر لیتا ہے. اگر دو باتیں تیرے سامنے پیش کی جائے تو ایک کو تو ضرور مان لیتا ہے. کہا نے صحیح سنا ہے. کہا سن پھر میں دو چیزیں پیش کرتا ہوں. پہلی یہ کہ اسلام لے آ. کہا یہ تو نہیں ہوگا. کہا اب دوسری یہ کہ مجھ سے جنگ کر. پہلی کیا پیش کی؟ اسلام لیا. کہا یہ تو نہیں ہوگا. کہا اب دوسری یہ ہے کہ مجھ سے جنگ کر. کہا میں نے کہا نا تو میرے دوست کا بیٹا ہے، لوٹ جا. میں تیرا خون بہانا پسند نہیں کرتا. جیسے اس نے کہا میں تیرا خون بہانا پسند نہیں کرتا، آپ جلال میں مسکراتے فرماتے لیکن میں تو تیرا خون بہانا بہت پسند کرتا ہوں. بس اس نے جیسے یہ سنا اس کو غصہ آتا ہے، اور غصے کے اندر اس نے پے در پے تلوار چلانی شروع کی، گھوڑے سے کودا. اور ایک روایت میں یہاں تک میں نے پڑھا کہ اس نے غصے کے اندر اپنے گھوڑے کی پیشانی پر پہلے وار کیا. گھوڑا زخمی ہو کر بھاگا، یہ زمین پر اترتا ہے اور لہیم شہیم کھڑا ہے. اس کے سامنے علی پستقز نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ علی اس کے سینے تک سر ہے اور وہ اتنا بلند و بالا. اس نے پے در پے تلوار کے وار کیے. حضرت علی نے اپنی ڈھال کو آگے کیا، مگر ایک وار اتنا شدید تھا، حضرت مولا کائنات کی ڈھال دو حصوں میں ٹوٹی اور تلوار ڈھال کو چھید کر حضرت علی کی پیشانی تک آتی ہے. آپ کی پیشانی اقدس ہلکی سی زخمی ہوئی، ایک خون کا جو ہے ایک دھار جاری ہوتی ہے. حضرت علی نے جب اس پیشانی کو دیکھا، اپنے ہاتھ سے خون کو صاف کیا اور اس کے بعد تلوار لے کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، اور کود کے کتنے تک پہنچے؟ اس کے سر تک. اور جب سر پہ تلوار ماری تو روایتیں بیان کرتی ہیں کہ تلوار کا وار ایسا تھا، قوت حیدری ایسی تھی کہ جسم کو چیرتے ہوئے تلوار نکلتی اور دو حصوں میں تقسیم ہو کے گر پڑتا. دو حصوں میں گھرا، ایک دھول اور گرد و غبار اٹھتی ہے. کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کون گرا ہے اور کون بچا ہے. مگر بس جیسی گرد اٹھی، رسول اللہ اپنے خیمے کے پاس تشریف فرمائے، دیکھ رہے ہیں سلمان فارسی بازو میں، کہتے یا رسول اللہ علی کی فتح آپ کو مبارک ہو. سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک ہو. اب صحابہ انتظار میں، گرد چھٹے، دیکھیں کون بچا کون گرا. ایک نعرہ بلند ہوا، گرد میں سے علی اٹھے، معلوم ہوا فتح علی کی ہوئی. صحابہ دوڑتے ہیں کہ بشارت کے حقدار ہم بنے. دوڑتے ہوئے خیمے کے قریب آئے، یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک ہو. فرمایا سلمان بازی لے گیا ہے. یا رسول اللہ سلمان تو وہاں تھے ہی نہیں میدان جنگ میں، آپ کے خیمے کے پاس، انہیں کیسے معلوم کہ علی فتح ہوئے؟ سلمان کے عشق کے قربان جائے. یہ ہے سلمان فارسی. اس لیے نبی نے کہا تھا سلمان و منا، سلمان مجھ سے ہے، سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے، سلمان ہمارے خاندان سے. سلمان کیا کہتے ہیں؟ لوگوں تعجب ہے تمہاری عقل پر. رسول نے کہا کہ جو علی کی فتح کی خوشخبری لائے وہ جنتی، اس کو جنت کی بشارت. صاحب جنت کو چھوڑ کر کہاں جنت تلاش کر رہے تھے تم؟ جنت تو یہاں تھی، اس لیے میں وہاں نہیں گیا. تو صحابہ نے پوچھا سلمان جب گرد و غبار اٹھی تو ہم میں سے کوئی جان نہ سکا، ہم میں سے کوئی نہ جان سکا کہ فتح کس کی ہوئی، تم نے کیسے جان لیا کہ فتح علی کی ہوئی؟ کہا لوگوں تم نے رسول کے جملوں پہ غور نہیں کیا تھا؟ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا، ایمان پسپا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے جان لیا کہ فتح تو علی کی ہے. اور یہ ایک وار میں جب عمرو کو مارا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آیا، اس کو مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جلد نمبر 2 صفحہ 34 پر صحیح سند کے ساتھ لکھا کہ یہ ایک وار کیا تھا علی کا. جب عمرو مرا تو کیا ہوا؟ بھگدڑ مچی یہودیوں میں، یہ بھاگے اور مولا کائنات نے دوڑ دوڑ کر کفاروں کو مارنا شروع کیا، اور وہ بھگدڑ مچی اور وہ پھر کفاروں کا قتل عام ہوا کہ ان کو شکست ہوئی، جنگ فتح ہوئی. اور اللہ کے نبی نے
علی کو جو ایک بشارت دی تھی، آئیے وہ حدیث کے میں جملے پڑھ دوں آپ کو، جس کو مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق لکھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے دروتو علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من اعمال امتی الى یوم القیامہ. فرمایا لوگوں، علی نے جو ایک ضرب لگائی تھی عمر کے مطلب سر کے اوپر غزوہ خندق کے اندر، وہ ایک ضربت علی کی میری قیامت تک کی تمام امت کے اعمال سے افضل ہے. یعنی امت کے تمام اعمال ایک پلڑے میں، اور علی نے جو ایک ضربت لگائی تھی عمر کے سر پر، اس کی نیکی، اس کا اجر ایک پلڑے میں. اب یہاں پہ ذرا غور کریں اور عقیدہ اہل سنت کو آپ سلام کریں کہ ہم نبی کو اپنا آقا اور مولا کیوں کہتے ہیں، ہم ولیوں کو اپنے سے افضل کیوں مانتے ہیں؟ ارے جب علی کی ایک ضربت پوری امت کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتی تو یہ پھٹیچر بولتا ہے نبی ہماری طرح ہو سکتے ہیں. ایک نے کہا کہ نبی کا حال تو یہ ہے کہ وہ صرف مقام و مرتبہ میں افضل ہوتے ہیں، علوم میں افضل ہوتے ہیں. رہا عمل، تو عمل میں تو بعض اوقات امتی ان کے مساوی ہو جاتے ہیں، بلکہ امتی بڑھ بھی جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے لکھا، تو جب علی کی ایک ضربت کا مقابلہ پوری امت قیامت تک کی امت کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی لیے شاعر نے کہا کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیفہ الا ذوالفقار. آئیے اس کے بعد جنگ خیبر واقع ہوتی ہے. اب یہ جنگ خیبر یہ ہے کہ عہد شکنی کی تھی انہوں نے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ خیبر کا واقعہ ہے. یہودی مشرکان مکہ کے ساتھ غزوہ خندق میں آئے تھے. جب ایک موقع آتا ہے، طاقت یکجا ہوئی مسلمانوں کی، رسول اللہ نے کہا خیبر پہ حملہ کر کے عہد شکنی کا بدلہ لیا جائے گا. خیبر ان کا بہت مضبوط قلعہ تھا، اس پہ بڑا فخر تھا ان کو مشرکین کو. صحابہ اکرام پہنچتے خیبر فتح کرنے کے لیے. پہلے دن ابو بکر صدیق کو سپہ سالار بنا کے رسول اللہ نے بھیجا. ابو بکر صدیق سپاہیوں کو لے جاتے ہیں، وہ قلعے میں ہیں، یہ زمین پر ہے، اوپر سے قلعے سے تلوار وہ تیر آتے ہیں، نیزے پھینکے جاتے ہیں، اور مسلمان جو اپنی تیر پھینکتے ہیں تو اتنے اوپر تک جاتے نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے. ایک کثیر تعداد پہلے روز شہید ہو گئی مسلمانوں کی. دوسرا دن آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل ابو بکر سپہ سالار تھے، آج میں عمر ابن خطاب کو سپہ سالار بنا کر بھیجتا ہوں. عمر ابن خطاب کو بھیجا. وہی معاملہ پیش آیا. یہ چاہتے ہیں کہ قلعے کے اندر کسی طرح داخل ہو جائے، مگر بے شمار تیر ادھر سے آتے ہیں، مسلمان زخمی ہوتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. اور یہ تیر اور نیزے پھینکتے ہیں، اور جب تیر مارتے ہیں تو وہ تیر پہنچتے نہیں ہیں ان تک، کیونکہ وہ بلندی پر ہے. بڑا بلند و بالا قلعہ، اس کا مضبوط لوہے کے دروازے. چنانچہ دوسرے دن بھی صحابہ کو بڑا نقصان ہوا. تیسرے دن کسی اور صحابی کو بھیجا، پھر نقصان ہوا. جب چوتھا دن آتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل میں اس شخص کو خیبر کی طرف بھیجوں گا جس کے دست پر، جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے. کل میں اسے جھنڈا دوں گا، کل میں اسے علم دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے. حضرت عمر ابن خطاب کا بیان ہے، فرماتے قسم پروردگار کی کسی وقت میں نے امیر اور سردار بننے کی تمنا نہ کی سوائے خیبر کی اس رات کی. میں دعا کرتا رہا کہ کل پرور رسول اللہ میرا ہی انتخاب کرے، اس لیے کہ کمال مجھ میں تو نہیں ہے، مگر رسول نے فرمایا ہے کہ کل جھڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے خیبر کی فتح رکھی ہے. مطلب کمال اس کا نہیں ہے، کہنا تو نبی کے مطابق ہونے والا ہے. تو کہتے میں نے دعائیں کی اس رات پوری. ہر صحابی دعا کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کل رسول اللہ جھنڈا ہمیں دے، اور کسی کا ذہن حضرت علی کی طرف نہیں جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کی آنکھیں آئی ہوئی ہے، آنسو بے چشم جس کو بولتے ہیں. آنکھ آ جاتی ہے، لال سرخ ہو جاتی ہے، دیکھنا دشوار ہو جاتا ہے. آنسو بے چشم میں مبتلا ہے، بستر پہ کرا رہے ہیں، تکلیف سے بے چین ہیں، آنکھ دکھ رہی ہے، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے. سب جانتے ہیں علی تو بیمار ہے، تکلیف میں ہے، علی کا انتخاب ہو ہی نہیں سکتا. ہر تمنا کر رہا ہے صحابی میرا انتخاب ہوگا. صبح نمودار ہوتی ہے، رسول اللہ نے فوجوں کو ترتیب دیا، فرمایا این علی، کہاں ہے علی، کہاں ہے علی؟ لوگوں نے کہا حضور ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہے. فرمایا میرے قریب لے آؤ. 2 آدمی سہارا دے کے لاتے، فرماتے علی جھنڈا آج تمہیں دیا جائے گا، علم تمہیں عطا کیا جائے گا، جاؤ خیبر کی فتح تمہارے ہاتھوں پہ ہے.
عرض کرتے یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھ رہی ہے، میں تو دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوں۔ قریب کیا، اپنا لعاب دہن نکالا، آنکھوں میں لگایا۔ علی فرماتے لعاب کا ڈالنا تھا آنکھیں ایسے اچھی ہوئی جیسے کبھی خرابی نہیں ہوئی تھی، یہ لعاب کا اثر تھا۔ پھر اپنی تلوار عطا کی، پھر علم دیا، گھوڑے پہ بٹھایا، کہا علی جاؤ۔ مولا کائنات نکلتے خیبر کے قلعے کے قریب آئے اور کیا کیا، علم کو گاڑ دیا، علم کو زمین پہ گاڑا، نیزے پہ علم تھا۔ علم کیا ہوتا ہے؟ جھنڈے کو بولتے ہیں، یہ علم نہیں جو 5 واجے پنجے ونجے والے لوگ نکالتے ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ علم عربی زبان کا لفظ ہے، جھنڈے کو بولتے ہیں۔ نیزے پہ جھنڈا تھا، اس کو گاڑ دیا۔ گھوڑے سے اترتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے اہل خیبر جان لو میں کون ہوں، اے اہل خیبر میں علی ابن ابی طالب ہوں، رسول اللہ کا بھائی بھی ہوں، رسول اللہ کا داماد بھی ہوں۔ کون ہے جو تم میں سے بہادر ہو، جو سب سے بڑا بہادر ہو، اس کو میرے مقابلے میں بھیجو۔ حارث آگے بڑھتا ہے، حارث نام کا ایک شخص، یہ مرحب نام کا ایک بہت بڑا پہلوان ہے، اس کا بھائی ہے چھوٹا، اور مرحب بہت بڑا سردار بھی تھا اہل خیبر کا، اور پوری امیدوں کا مرکز یہ مرحب تھا۔ مرحب کا یہ عالم تھا کہ بہت بڑا جاواز اور بہادر تھا، گویا کہ یہ اپنے زمانے کا عمرو بن عبد ود تھا۔ اس نے اپنے بھائی حارث کو بھیجا، کہا جاؤ معمولی شخص ہے، 2 بار میں ختم کر کے آ جاؤں گے، تو جا حارث اس کا سر میرے پاس لے آ۔ حارث بڑے گھمنڈ میں نکلتا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، علی زمین پہ کھڑے ہوئے، تلوار، گھوڑا بھگاتے ہوئے آتا ہے، اور آنے کے بعد انداز یہ تھا کہ بس گویا گھوڑا بھگاتے ہوئے دوڑاتے ہوئے آئیں گا اور سر علی کا قلم کر دیں گا، مگر اس نے جیسی تلوار کا وار کیا، حضرت مولا کائنات نے سر کو جھکایا، وار کھالی گیا، آپ پلٹے اور جیسی دوسرا وار کیا، گردن تن سے جدا ہو گئی، حارث قتل ہوا۔ مرحب نے جیسی دیکھا اپنے بھائی کو گرتے ہوئے، غصے سے بے قابو ہوا، خیبر کا دروازہ کھولنے کا اشارہ ہوا، دروازہ کھلا، مرحب باہر نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد ایک اشعار پڑھتے ہوئے آتا ہے، رجس خوانی کرتے ہوئے آتا ہے، کچھ اشعار ہے عربی میں کہتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ خیبر کا قلعہ مجھے اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں وہ ہوں کہ جو پہاڑ پر اپنی تلوار مارے تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور میں وہ ہوں کہ جس نے کئی ماؤں کو اس کی اولادوں کے غموں میں رلا دیا ہے۔ اے نوجوان، ان قریب تیری ماں بھی تیرے غم میں رونے والی ہے، میں وہ ہوں کہ جو تلوار ماروں تو میری تلوار زہر میں بجھی ہوئی ہے۔ اس طرح کے وہ اشعار پڑھ رہا ہے جس کا میں نے مفہوم بتایا۔ قریب آیا اور آنے کے بعد کہا کہ کون ہے جو تو نے میرے بھائی حارث کو قتل کیا، اپنا نام بتا، ان قریب تو ابھی میری تلوار کا مزہ دیکھ لیں گا۔ حضرت علی نے کیا فرمایا جب اس نے یہ اشعار کہے کہ میں تلوار وہ مارتا ہوں کہ پہاڑوں کو ریزہ بنا دوں، آپ نے ایک جملہ کہا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جملہ اس جنگ کے علاوہ آپ نے کبھی نہیں کہا تھا۔ جتنی جنگیں ہوئی سب میں آپ نے اپنا تعارف جو پیش کیا ہے وہ یہ تھا، میں علی ابن ابی طالب ہوں، مگر اس خیبر کی جنگ میں آپ کیا تعارف پیش کرتے ہیں؟ اے جاننے والے مرحب جان لے سن، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اب میں یہاں تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کہا تھا علی نے کہ میرا نام، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ باپ کا ذکر نہیں کیا، یہاں ماں کا ذکر کیا ہے، ورنہ ہر جنگ میں ذکر کیا کیا ہے؟ میں ابن ابی طالب ہوں، علی ہوں جو ابو طالب کا بیٹا ہے، باپ کے ذکر کے ساتھ اپنے نام کا ذکر کیا۔ مگر یہ پہلی جنگ ہے جس میں علی کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا حیدر کرار، لفظ سنا ہے نا، یہ لقب ہے حضرت علی کا۔ کیوں ہے یہ لقب؟ جب مولا کائنات کی 6 ماہ کی عمر تھی، 6 مہینے کے آپ بچے پالنے میں آپ لیٹے ہوئے، ماں نے دودھ پلایا فاطمہ بنت اسد نے اور پالنے میں لٹا دیا، کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک چیخ سنتی ہے، بھاگی بھاگی کمرے میں گئی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک سانپ ہے جس کو حضرت علی نے پکڑ کے دبایا ہوا ہے۔ سمجھ گئی پورا ماجرا، معاملہ کیا تھا؟ پالنے میں رکھ کے گئی، کہیں سے سانپ نکل آیا، حضرت علی کو ڈسنا چاہتا تھا، 6 ماہ کے ننھے علی نے اس سانپ کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا، اس کی گردن دبائی ہوئی تھی، اور اتنا سختی سے دبائی کہ ماں چھڑانا چاہتی ہے کہ چھوڑ کے سانپ کو میں لے کر پھینکوں، مگر یہ ننھا سا علی ہے کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اتنا سخت دبایا کہ جب سانپ کا دم نکل گیا تب چھوڑا۔ اللہ کے رسول حجرے میں داخل ہوئے، چچی حیران پریشان گھبرا رہی ہے، پسینے میں شراب ہو رہے، کہتی ہے بھتیجے محمد بڑا عجیب معاملہ ہوا، نہ جانے کہاں سے ایک سانپ نکل آیا جس کو علی نے دبایا اور مار دیا۔ رسول اللہ مسکراتے کہتے چچی جان آپ نہیں جانتی، یہ سانپ نہیں تھا، یہ جن تھا۔
جو سانپ کی شکل میں آیا تھا. اور علی کو کیا جانے, علی کی گرفت سے کوئی بچ سکا ہے؟ علی جس کو پکڑے مارے بغیر نہیں چھوڑتا. تو ماں نے اس وقت کے بعد آپ کو لقب دیا حیدر. حیدر کے معنی ہوتے سانپ کو مارنے والا. حیا سے بنا ہے حیدر. عربی زبان میں سانپ کو حیا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ حیا. اس سے بنا حیدر یعنی سانپ کو مارنے والا. تو اب علی نے یہاں دیکھیے, اب یہاں پر تال میل. خیبر میں علی کہتے ہیں میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. مطلب اے مرحب, تو گھمنڈ میں چور ضرور ہے, تو گھمنڈ میں یہ کہہ رہا ہے میں پہاڑوں کو سرما بنا دیتا ہوں. ارے میں وہ ہوں جو بچپن میں سانپوں کو جناتوں کو مارتا تھا. تیری اوقات سپولے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ ہے وہ کہنا, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. اب اس کے بعد مرحب نے نیزہ نکالا اور وار شروع کیے. جناب مولا کائنات نے بھی نیزے اس کا مقابلہ کیا. دونوں کے نیزے ٹکرائے, اس کا بھی نیزہ ٹوٹا, آپ کا بھی نیزہ ٹوٹا. اس نے تلوار نکالی, مولا کائنات نے بھی تلوار نکالی. کچھ دیر تلواریں ٹکراتے رہی اور اس کے بعد مولا کائنات نے اچھل کر ایک ایسا وار کیا کہ اس کی سر تن سے جدا ہو گئی. نعرے تکبیر بلند ہوا, مرحب مارا گیا. مرحب کا مرنا تھا کہ یکبارگی پورے اہل خیبر نے حضرت علی پر حملہ کر دیا. چاروں طرف سے علی کو گھیر لیا گیا, مگر تنہا علی ہے کہ لڑتے ہیں. رسول اللہ نے دیکھا علی تنہا لڑ رہے ہیں. کچھ اصحاب کو آپ نے اشارہ کیا جاؤ علی کی مدد کرو. کچھ اصحاب گھوڑا دوڑاتے ہوئے علی کے قریب جاتے ہیں. ایک گھمسان کا رن ہوتا ہے, ایک جنگ ہوتی ہے. حضرت علی کی جہاں تلوار پڑتی ہے گویا بجلی کی طرح گرتی ہے, جلا کر خاک کرتی ہے. اہل خیبر مرنے لگے. اب انہوں نے دیکھا کہ مقابلہ سخت ہو گیا ہے, مقابلے سے مرنا یقینی ہو چکا ہے. چنانچہ پیچھ پلٹتے ہیں اور پلٹنے کے بعد سیدھا خیبر کی طرف بھاگے, دروازے کو بند کر دیا. لوہے کا دروازہ بند ہوا. جناب علی مرتضیٰ نے دیکھا, آپ قریب پا جاتے. اور ایک روایت یہ کہ آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی, اور ایک روایت یہ کہ آپ جلال میں گئے اور خیبر کے درمیان ایک خندق تھی, اس میں جو ہے پانی بھرا ہوا تھا, اور وہ خندق بڑی طویل تھی, بڑا لمبا فاصلہ تھا اس کی چوڑان کا. حضرت علی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی, پوری خندق کو پار کیا. پار کرنے کے بعد تلوار بلند کرتے ہیں, دروازے کے قبضے پہ مارا. ایک وار کرنا تھا, ایک قبضہ ٹوٹتا ہے. دوسرا وار کیا, قبضہ توڑا. تیسرا وار کیا, تیسرا قبضہ. چوتھا وار کیا, چوتھا قبضہ. دروازہ گرنے لگا. مولا کائنات نے اس پورے دروازے کو ہاتھ پہ اٹھایا اور خندق پہ لا کے رکھ دیا. خندق کو رکھا اور اشارہ کیا دوڑو. صحابہ خندق کے اوپر جو دروازہ پل بن گیا اس سے داخل ہوتے ہیں, قلعے میں داخل ہوئے. دوپہر تک قلعہ فتح ہو گیا. سرکار کی پیشن گوئی پوری ہوئی. کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا اللہ نے جس کے ہاتھ پر خیبر کی فتح رکھی ہے. اب علی لڑتے ہوئے کہاں گئے؟ آئیے یہ اہل بمبئی کے لیے ایک نئی چیز دے رہا ہوں. اس سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں. ٹائم کا بڑا کم مسئلہ رہتا ہے میرے پاس. تو عرض کر رہا تھا کہ لڑتے ہوئے کہاں تک گئے؟ قلعے میں گھوڑے کو داخل کرتے ہیں. لڑتے لڑتے خیبر کا جو سب سے بڑا گورنر یا بادشاہ تھا اس کے حجرے میں داخل ہوئے, اس کے کمرے میں خوابگاہ تک پہنچ گئے. یہ سویا ہوا ہے اور خوف کے مارے کانپ رہا ہے. اس نے تلوار نکالی, مگر جب سامنے علی کو دیکھا سمجھ گیا یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے جو میری خوابگاہ تک آیا ہے. تو یہ کام معمولی نہیں کہ کتنے سپاہیوں کو کاٹتے ہوئے اس کو آنا پڑا ہوں. کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے نوجوان میں تجھے نہیں جانتا, لیکن اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ تو بہت بہادر ہے, لہٰذا مجھے قتل مت کر. جتنا مال چاہیے میں تجھے مال دینے کے لیے تیار ہوں. میں امان چاہتا ہوں. تلوار پھینک دی, چلانے لگا امان امان امان. آپ نے فرمایا اچھا کتنا مال دے سکتا ہے بتا. بولے آؤ میرے ساتھ. ہاتھ پکڑا, ایک تہہ خانے میں لے گیا. جہاں تک نگاہ جاتی ہے ایک اندرونی تہہ خانہ بنا ہوا ہیرے جوہرات کے انبار ہے. کہہ رہا جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ. کہا لے جانا تو میں بہت چاہتا ہوں, لیکن اس کے لیے میرے پاس اسباب بار کرنے کے لیے چیزیں مہیا نہیں ہیں. لے جاؤں کاہے پر. پھر ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے جاتا ہے, اونٹوں کا استبل ہے, بہت سارے اونٹ بندھے ہوئے. کہا یہ اونٹ ہے, جتنے اونٹوں پر مال لے جا سکتے لے جاؤ, مگر میری جان بخش دو. کہا جا تجھے امان دی. اپنے غلام کمبر کو آواز دی.
اب دوستوں نے مطالبہ کیا تھا کہ کمبر کون ہے بتاؤں، حالانکہ وہ بتا دوں گا تو پھر ٹائم تو ہو رہا ہے، آدھا گھنٹہ بچا ہے، پرمیشن کے بھی بڑے مسئلے ہمارے یہاں۔ کمبر کون ہے معلوم ہے؟ چلیے بتاتا، اگر نہیں ہوا تو باقی کر لیں گے انشاءاللہ ہم پھر۔ کمبر کون ہے؟ نام سنا ہے نا کمبر کا؟ سنا ہے؟ حضرت علی کا غلام ہے کمبر۔ حبش کا ایک بادشاہ ہے، اس کا انتقال ہوا، بھائی نے حکومت پر قبضہ کر لیا، اور دستور کے مطابق وارث بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ بادشاہ کا بیٹا تھا فتح، نام تھا اس کا کیا؟ فتح۔ فتح بیٹا تھا، لیکن چچا نے قبضہ کر کے اس کو بے دخل کر لیا، خود تخت پہ بیٹھ گیا۔ فتح اس وقت چھوٹا تھا۔ فتح جب بڑا ہوا، جوان ہوا، بڑا لئیم شئیم طاقتور، مضبوط باہوں کا مالک، فتح کو احساس ہوا کہ حکومت تو میرے باپ کی تھی، مجھے ملنی چاہیے، چچا بیٹھا ہے تخت پہ۔ اس نے مطالبہ کیا کہ چچا تخت چھوڑ دے اور مجھے تخت مجھے دے دے، اس کا وارث میں ہوں۔ تو چچا کہتا ہے کہ فتح میرے بھتیجے، میں جانتا ہوں یہ تخت تیرا ہی ہے، میں تخت تجھے دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا دیکھ ویسے بھی مجھے نرینہ اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے مجھے، اس کو ایک ہی بیٹی تھی، بڑی حسین و جمیل بیٹی۔ کہا کہ شرط یہ ہے کہ حبش کے اگر حکومت کو کسی سے خطرہ ہے تو مسلمانوں سے، صرف مسلمانوں سے خطرہ ہے، اور مسلمان جہاں جاتے ہیں وہ علاقے فتح کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بہت بہادر شخص ہے، جس کی بہادری کے سبب سے، جس کی وجہ سے وہ کوئی جنگ ہارتے نہیں ہیں، وہ ہے علی۔ اس بہادر کا نام علی ہے۔ اور مسلمانوں کا جو نبی ہے، جو سردار ہے، جو ان کا سب سے بڑا قائد ہے، اس کا وہ داماد بھی ہے اور اس کا بھتیجا بھی ہے، بھائی بھی ہے۔ اگر تو علی کا سر لا لے تو یہ تخت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے تیرا نکاح بھی کر دوں گا، یہ شرط ہے۔ فتح نے کہا اچھا بس اتنی سی شرط؟ میں نے کئی جنگوں میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑے بڑے بہادروں کو قتل کیا ہے، ہوں گا علی اپنے نام کا بہادر، ابھی جاتا ہوں، چند دن میں وہ سر تیرے قدموں میں لے آتا ہوں۔ فتح بڑے غرور اور گھمنڈ میں نکلتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوا، نیزے تلوار جو ہتھیار لینا تھا لیا، ساتھ میں ڈھال وال سب لے کے نکلا، پورے ذہن و فکر میں بھائے کہ علی کو جا کے قتل کرنا ہے۔ مدینے میں داخل ہوا تو مولا کائنات کا مولا کرتے کیا تھے معلوم ہے؟ کھیت میں مزدوری کرتے تھے، اور ذہن دے رہے تھے کہ ذریعہ معاش کے لیے محنت و مشقت کی جائے، حرام کی کمائی بیٹھے بیٹھے نہ کھائی جائے۔ کھیت میں مزدوری کرتے تھے حضرت علی۔ اور آپ کو معلوم ہے کھیتیاں جو ہوتی ہے وہ آبادی سے دور ہوتی ہے، یہ آبادیوں کے کنارے ہوتی ہے، آبادی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے کھیتیاں ہوتی ہیں۔ اتفاق کی بات، جو راستے سے یہ آ رہا تھا وہاں پہ جس کھیت میں حضرت علی کھیتی میں مزدوری فرما رہے تھے، کھیتی کر رہے تھے، اس کی ملاقات سب سے پہلے حضرت علی سے ہی ہوئی، اور آیا حضرت علی کو مارنے کے لیے، لیکن علی کو جانتا نہیں ہے۔ اب تصورات کیا ہے کہ جو اتنا بہادر ہے، جس کی بہادری کے چرچے حبش تک، ایران تک، عراق تک، جس سے دنیا کانپ رہی ہے، جس سے ایک عالم لرزہ براندام ہے، اس کی شان و شوکت کا تو یہ عالم ہوگا، قلعوں میں رہتا ہوگا، فوج رہتی ہوں گی، باڈی گارڈ رہتے ہوں گے، تصور بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا جاباز بہادر کھیت میں مزدوروں کی طرح مزدوری کرتا ہوگا۔ تو ایک معمولی مزدور سمجھ کے قریب آتا ہے، گھوڑا روکتا ہے، کہتا ہے مزدور ادھر آ۔ حضرت علی آتے ہیں، کہا کہہ کیا بات ہے، کون ہے تو؟ کہا میرا نام فتح ہے، شاہ حبش کا بیٹا ہوں، شہنشاہ ہوں میں، ابھی تو شہزادہ ہوں، آنے والے دور میں تخت میرے ہی پاس آنے والا ہے، یہ سمجھ کے تو شاہ حبش سے بات کر رہا ہے۔ کہا کہو کیا کہنا ہے؟ کہا تو مدینے میں رہتا ہے؟ بولے ہاں۔ علی کو جانتا ہے؟ کہا اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اب علی سے پوچھ رہا ہے علی کو جانتا ہے؟ کہا اچھی طریقے سے بتا علی دکھتا کیسے ہے؟ کہا بس یہ سمجھ لے میری طرح دکھتا ہے۔ کا مذاق کرتا ہے، مسخرہ بن کرتا ہے، تو مزدور بولے وہ اتنا بڑا سردار مسلمانوں کا، ارے بڑا لہیم شہیم ہوں گا، اونچا پورا ہوں گا، مذاق مت کر، بتا علی دکھتا کیسے ہے، اس کا حلیہ بیان کر۔ تو حضرت علی فرماتے کہا نا کہ وہ بس میری طرح دکھتا ہے، بس جیسے میں دکھ رہا ہوں ویسی علی ہے۔ کہا پھر مذاق کرتا ہے بدبخت۔ تو حضرت علی پوچھا اچھا یہ بتا تو علی کو پوچھنا جاننا کیوں چاہتا ہے؟ کہا کہ پہلے کچھ دیر سوچا اس نے، کہا مزدور ہے آخر یہ کریں گا بھی کیا؟ کہا سن،
معاملہ یہ ہے کہ میرا چچا ہے جو میرے تخت پہ قابض ہے، اور اس کی شرط ہے کہ اگر میں علی کا سر کاٹ کے لے آؤں تو تخت بھی دے دیں گا، اپنی بیٹی بھی دے دیں گا، تخت بھی ملے گا، شہزادی بھی مل جائیں گے، میں علی کو قتل کرنے آیا ہوں۔ تو آپ مسکراتے کہتے اچھا علی کو تو بعد میں قتل کرنا، میں علی کا غلام ہوں، خادم ہوں، پہلے مجھ سے تو 2 ہاتھ ہو جا۔ کائے سے لڑیں گا، نہ ہتھیار ہے۔ تو وہ بیلچا ہوتا ہے نا، مٹی جس سے پھینکتے، بیلچا تھا آپ کے ہاتھ میں، کہا یہی کافی ہے، کہا جا تو نہتا، میں تجھ سے مقابلہ نہیں کرتا، اور تو مزدور ہے، تو غریب مزدور کو مار کے مجھے کیا ملے گا؟ کہا مجھے تو مار کے خوشی ہوں گی، تجھے کچھ نہیں ملے گا، لیکن مجھے خوشی ہوں گی، تو علی کو مارنا چاہتا ہے اور میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، مقابلہ کر۔ اس نے کہا اچھا نہیں مانتا تو لے۔ تلوار اس نے چلانی شروع، آپ نے بیلچے پہ اس کو روکا وار کو، 1 وار 2 وار 3 وار اس نے جنون میں وار شروع کیے، آپ بیلچے پہ وار روکتے رہے، اس کے بعد بیلچا پھینکا اور اس کے بعد اس کی گردن پکڑا اور اس کو اٹھا لیا۔ وہ ہوا میں معلق ہے، وہ ہو رہا ہے، اور اٹھایا کہاں سے؟ ایک ہاتھ گردن پر ہے اور دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر ہے، اور سینے کی نس کو ایسے دبایا کہ فتح چیخنے لگا، کہتا ہے مزدور چھوڑ، میں مر جاؤں گا، میرا دم گھٹ رہا ہے، چھوڑ دے۔ کہا ایک شرط پہ چھوڑوں گا، ورنہ ابھی تیرا ٹیٹوا دباتا ہوں۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ کہ بول آج سے تو میرا غلام ہے۔ تب جان بچانی تھی، مجبور تھا بیچارہ، بولے ہاں ٹھیک ہے، تو میرا آقا، میں آج سے تیرا غلام۔ کہا آج سے تو میری فرما برداری کرے گا۔ ٹھیک ہے حضور، میں آپ کی فرما برداری کروں گا۔ اب نیچے اتارا اس کو۔ فتح کہتا ہے واقعی قسم خدا کی تو مزدور اتنا مضبوط تیری پکڑ، ٹھیک ہے میں بھی شہزادہ ہوں، اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں، آج سے میں تیرا غلام ہوں۔ چل کہاں لے کے چلنا ہے؟ کہا چل، میں جس کا غلام ہوں ان کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ ہاتھ پکڑا فتح کا، لے کر آئے، اللہ کے رسول کے پاس آتے، یا رسول اللہ یہ نیا غلام ہاتھ آیا ہے۔ ارشاد فرمایا کیا نام ہے اس کا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ نام تو اس کا پوچھا بھی نہیں میں نے۔ کہا کیا نام ہے؟ اس نے کہا فتح۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فتح میں تکبر کی بو ہے، فتح میں گھمنڈ کی بو ہے، علی اس کا نام بدل دو۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک نام مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، حبش کا، چونکہ یہ حبش کا رہنے والا ہے، حبش کا شہزادہ تھا۔ حبش میں ایک چڑیا ہوتی ہے جو بہت اچھے نغمے گاتی ہے، جس کو کمبر کہتے ہیں، آج سے اس کا نام میں کمبر رکھتا ہوں۔ یہ ہے وہ کمبر، آپ کا غلام۔ جب کمبر کو بتایا کہ میں ہی علی ہوں تو قدموں میں گر گیا، کہا علی جو اتنا بہادر معمولی مزدوروں کی طرح جو ہے محنت و مزدوری سے روٹی حاصل کرتا ہے، مجھے فخر ہے کہ میں ایسے شخص کا غلام بنا ہوں۔ اے علی مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے، اور اجازت دیجئے کہ میں اپنی بہن کو بھی لاؤں اور آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی شہزادی کونین کی کنیزی میں دے دوں۔ یہ کمبر کی بہن کون ہے؟ فضہ۔ فضہ نام سنا ہے؟ اس کا کربلا میں ایک بہت خاص رول ہے، کربلا میں رہی ہے یہ فضہ، دربار یزید میں بھی رہی ہے فضہ۔ انشاءاللہ آنے والے واقعات میں فضہ کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ فضہ کیسے، بھی ایک جھلک بتا رہا ہوں اس کا نام فضہ بھی کیوں پڑا۔ یہ فتح سے کمبر ہوا اور اس کا نام فضہ نہیں تھا، مجھے ابھی نام ایگزیکٹ تو یاد نہیں آ رہا، لیکن فضہ بھی اس کا نام علی نے رکھا ہے۔ یہ کمبر جاتا ہے اور اپنے چچا سے کہتا ہے یہ تخت تو سنبھال، یہ حکومت تیری، میں نے تو جنت کے عوض سودا کر لیا ہے اپنا، یہ جھوٹے فانی تخت تجھے مبارک ہو، میں نے اس کی غلامی اختیار کر لی ہے جو جنت کو بانٹنے والا ہے، مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے، جنت کی حکومت چاہیے۔ فتح نے فضہ کو لیا، اپنی بہن کو لایا اور خاتون جنت کی کنیزی میں دے دیا۔ اب فضہ نام کیوں پڑا میں نے عرض کیا، امام حسن اور حسین ایک مرتبہ بھوکے ہیں، شدت کی بھوک، حضرت علی جاتے ہیں مزدوری تلاش کرتے ہیں، مزدوری ملتی نہیں ہے، تو فضہ نے اپنے باپ سے ایک فن سیکھا تھا، علم کیمیا کا، حالانکہ انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن میں کروں تو کیمسٹری ہوتا ہے، لیکن یہ کیمسٹری نہیں جو آج کل ہمیں پڑھائی جاتی ہے، یہ صوفیہ کی اصطلاح میں اور اسلامی مطلب فنون کی اصطلاح میں کیمیا اسے کہتے ہیں جس میں سونا بنانے کا علم سکھایا جاتا ہے، حالانکہ آج کل کو یہ جانتا بھی نہیں ہے، لیکن بزرگان دین میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سونا بنانے کا علم حاصل کیا ہے، سونا بناتے تھے، کچھ چیزوں کو ملایا جاتا تھا، کچھ دھاتوں کو، مختلف دھاتوں کو، پھر وہ کچھ چیزوں میں کیمیکلوں میں ملا کر اس کو تپایا جاتا اور جب سکھایا جاتا تو وہ سونا بن جاتا تھا، اس میں چاندی بھی بنائی جاتی ہے،
تو سونا بنانا بہت بڑی بات ہے، چاندی بنانا، چاندی عام لوگ بنا لیتے تھے اس وقت، لیکن سونا بنانا جو بنانا جانتا تھا وہ بہت بڑا کیمیا کا ماہر مانا جاتا تھا، علم کیمیا کہتے تھے اس کو۔ فضہ چاندی بنانا جانتی تھی، باپ سے سیکھا تھا، باپ نے بادشاہ تھا لیکن سکھا دیا تھا کہ حالات حکومت کے معاملات میں کبھی بھی آتے ہیں، بادشاہ سڑکوں پہ آ جایا کرتے ہیں، تو ایسے حالات آ جائے تو چاندی بنا کے گزر اوقات کر لیا کرنا۔ فضہ کو کیمیا آتا تھا۔ جب دیکھا امام حسن بھوکے ہیں، امام حسین بھوکے ہیں، 3 دن کے فاقے ہو گئے، خاتون جنت بھوکی، رہا نہیں گیا، باہر آتی ہے اور کچروں میں جا کے کچھ دھاتوں کے ٹکڑے چنتی ہے، دھاتوں کو لاتی ہے، اور لانے کے بعد وہ عمل کیا جو کیمیا بنانے کا عمل تھا، اور اس سے چاندی تیار کی فضہ نے، اور چاندی تیار کرنے کے بعد مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے میرے آقا یہ چاندی میں نے بنائی ہے، بازار لے جائیے بیچیے، امام حسن اور حسین کی بھوک کا علاج کیجیے، ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو میسر آئیں گا۔ آپ نے فرمایا یہ چاندی کہاں سے لائیے؟ کہا میرے باپ نے مجھے سکھایا تھا یہ فن، علم کیمیا سے میں نے سیکھا ہے، لیکن صوفیہ کے نزدیک اس طرح سے حاصل کرنا جائز نہیں ہے، صوفیہ کے نزدیک مشقت و محنت سے یہ چیزیں حاصل کرنا زیادہ افضل ہے۔ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں، سرکار تاج الاولیاء کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ ارے بولیے، سنا ہے بھائی، میرے تو سب کچھ وہی ہے۔ ناگپور کے شہنشاہ ہیں، ان کے ایک مرید تھے حضرت یوسف شاہ تاجی، اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، سرکار تاج الاولیاء کی خدمت میں آ گئے تھے۔ انہوں نے ایک بزرگ سے کیمیا بنانا سیکھ لیا تھا۔ ایک دن سوچے یار یہ تو بڑا اچھا ہنر سیکھ لیا، کچھ کرنا ورنا نہیں پڑے گا، آرام سے سو کھاؤ پیو، جب دل چاہ پیسے کی ضرورت پڑی کیمیا بناؤ، چاندی سونا بناؤ، بیچ کر آؤ، پھر کھاؤ پیو موج کرو۔ اچھا ہنر ہاتھ لگ گیا۔ پھر خیال آیا نہیں یہ سیکھ تو لیا لیکن سرکار تاج الاولیاء سے اجازت لینی چاہیے، مرشد سے پوچھنا چاہیے، اجازت ہو تو یہ کرنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس چیز سے نقصان ہو۔ سرکار تاج الاولیاء کی خدمت میں پہنچے، ابھی کچھ کہا نہیں تو آپ بے ساختہ فرماتے ہیں نجاست کھانا چاہتے ہو؟ مطلب صوفیہ کے نزدیک یہ اس طرح کی کمائی درست نہیں ہے، صوفیہ محنت و مشقت سے اپنی روزی حاصل کیا کرتے ہیں۔ تب علی تو صوفیہ کے تاجدار تھے، وہ ایسی چیز کو کہاں پسند کرتے؟ کہا فضہ تو نے بڑا اچھا کام کیا، اس کا نام لیا جو اصل نام تھا، یہ تو نے محبت اہل بیت میں کیا، مگر تو کیا سمجھتی ہم مجبور ہے؟ حسن قریبا، امام حسن کو بلایا، حسن بتا کہ ہمارا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ جیسی مولا کائنات نے کہا امام حسن نے زمین پر پیر مارا، امام حسن کا پیر مارنا تھا کہ چاندی کی نہر وہاں سے جاری ہو جاتی ہے۔ کہا فضہ ہم تو وہ ہے کہ ہمارے اہل بیت کا بچہ زمین پر پیر مارے تو چاندی بنا دے، اور تو سمجھتی ہے کہ ہم مجبور ہیں؟ ہم مجبور نہیں ہیں، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں۔ لیکن اے فضہ تو نے اہل بیت کی محبت میں چاندی بنایا ہے، آج سے میں تیرا نام فضہ رکھتا ہوں۔ فضہ کے معنی ہوتے چاندی بنانے والی، یہ ہے فضہ۔ یہ کربلا تک رہی، بڑی ضعیف رہی ہے، خاتون جنت کی کنیز تھی، خادمہ تھی، خدمت کرتی تھی، امام حسن حسین کو اسی نے پرورش کی تھی اس نے۔ یہ ہے خاندان۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں جس کے غلام حبش کے شہزادے ہو وہ کون ہوں گے یار؟ وہ کیسے شہنشاہ رہے ہوں گے؟ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے یہ لوگ۔ تو کمبر کو آواز دی خیبر میں، آ جائیے، پھر خیبر لا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے کمبر کا ایک پس منظر بتا دیا کہ پہلے کمبر ذہن میں آ جائے کہ کمبر کوئی بھیک منگا نہیں تھا، علی کا غلام تھا مگر شہزادہ تھا، ناز و انداز میں زندگی گزاری تھی۔ خیبر کے اندر جب اس نے کہا سردار نے کہ جتنی دولت لینا ہے لے لو مگر مجھے بخش دو، اونٹوں کو لایا، کہا کمبر جتنے اونٹ لا سکتا ہے سب لا۔ کمبر سارے اونٹ پر مال لاد لے، کمبر نے اونٹوں پر مال لادے، ہیرے جوہرات، کپڑوں کے تھان، ریشم کے تھان، کھانے کی غذائیں، میوے جات سب لاد دیے اس نے۔ کتنے اونٹ تھے؟ کتنے اونٹ تھے؟ 70 سے 75 اونٹ کے قریب تھے، لمبی قطار ہے اونٹ کی۔ اب اندازہ لگائیے ہر اونٹ پر 2 وہ رکھے ہوئے باکس، 2 مطلب سمجھ لیجئے کیا کہنا چاہیے، آپ پیٹیاں تھی سمجھ لیجئے، باکس تھے، اس میں سب ہیرے جوہرات رکھے ہوئے تھے، اور ایسے 70 اور 75 کے قریب اونٹوں کی قطار۔ تو کمبر نے کیا کیا؟ اب اتنے اونٹوں کو ہاکنا اتنا آسان نہیں، ایک اونٹ بھی بھاگا تو کتنے کروڑوں اربوں کی دولت ہے اس میں، کہاں سنبھالیں گے؟ تو ہر اونٹ کو قطار در قطار کمبر نے باندھا، اس اونٹ کی لگام اس اونٹ سے، اس اونٹ کی لگام اس اونٹ سے، اس اونٹ کی لگام اس اونٹ سے، اور پہلے اونٹ کی لگام خود کمبر پکڑے ہوئے ہیں،
اور بڑے فخر اور سینہ پھلا کے کمبر چلتا ہے، بڑا خوش ہے کہ ایک زمانہ ہو گیا لذیذ کھانے کھائے ہوئے، ایک عرصہ ہو گیا معمولی کپڑے پہنے ہوئے، مولا کائنات کی صحبت میں تو فاقے گزرے، اب اتنا مال آقا کو ملا ہے کہ پوری زندگی عیش میں گزریں گی. یہ تصور ہے. اور انہی اونٹوں میں کھانے کا ایک توشہ دان بھی جس میں کچھ روٹیاں ہیں، زیتون کا تیل ہے، وہ بھی بندھی ہوئی ہے. اب کمبر آگے آگے سینہ پھلا کے چلا جا رہا ہے، مولا کائنات بھی آگے آگے اپنے گھوڑے پر ہے. ایک نابینا بھکاری راستے میں بیٹھا ہوا ہے. کہتا ہے کوئی اللہ کے نام پہ جو ایک روٹی کھلا دے. مانگ کیا رہا ہے وہ؟ روٹی. ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں ایک روٹی مجھے دے دے، ہے کوئی جو مجھے ایک روٹی کھلا دے. مولا کائنات کے کان میں یہ آواز پہنچی گا، کمبر دیکھتے نہیں سائل مانگ رہا ہے، سائل کے مانگنے میں اور سقی کے دینے میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے، فوراً اس کو روٹی دے دو. عرض کرتے آقا کچھ تو وقت لگے گا اس لیے کہ توشہ جان اونٹ پہ بندھا ہوا ہے. کہا اونٹ دے دے، کہا اونٹ قطار میں، کہا قطار دے دے. وقفہ نہیں ہونا چاہیے. کمبر نے لگام لی اور اس کو پکڑایا، فقیر کو کہا یہ لے، اور خود بھاگا. علی مسکرایا، کہا کمبر تو کیوں بھاگا؟ کہا آقا مولا آپ کی سخاوت کا دریا آج بہت زیادہ موجزن ہے، مجھے ڈر لگا آپ یہ نہ کہہ دے کمبر تجھے بھی اس کو دیا. میں آپ کی غلامی نہیں چھوڑنا چاہتا. اب وہ نابینا کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اونٹ کی رسی. مانگا روٹی تھا، رسی ہاتھ میں آ گئی. بولتا ہے کون مسخرہ جو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ بھائی میں نے تو روٹی مانگی تھی، رسی پکڑا دیا. کمبر کہتا ہے شخص کاش تو بینا ہوتا، دیکھتا کہ تو آج شہنشاہ ہو گیا ہے. اب تو ایک روٹی کا مطالبہ کر رہا تھا، اب تو کروڑوں لوگوں کو روٹی کھلانے لائق بن گیا ہے، تجھے وہ مال دیا ہے. یہ ہے مولا کائنات. نہ ان کا سخاوت میں جواب، نہ ان کا شجاعت میں جواب، نہ ان کا کرامتوں میں جواب. تو یہ میرے مولا کائنات کی سخاوت کا عالم تھا. اور پھر نبی کے در سے سب ملا تھا نا. اور کیسے ملا تھا؟ رسول نے کتنی بشارتیں دی تھی. علی تو مجھ سے، میں تجھ سے، تو میرا بھائی دنیا میں بھی آخرت میں. اور ایک پھر وہ موقع آیا کہ علی تو نوازیں گا، کیوں نوازیں گے علی؟ کیوں شہنشاہ بناتے ہیں علی؟ کیوں دیتے ہیں علی؟ اس لیے کہ دینے والے رسول اللہ ہے، اور رسول کی بارگاہ سے علی کو دینے کا اختیار ملا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ خزانوں کا مالک ہے اور میں اس کا بانٹنے والا ہوں. مگر یہ کس کے ذریعے ملتا ہے؟ یہ علی کے ذریعے ملتا ہے. غدیر خم ایک موقع ہے. سرکار نے ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں، اور جب وہ حج سے فارغ ہوئے تو ایک مقام پہ تشریف لائے. ایک کنواں ہے اس مقام کا نام ہے غدیر خم. وہاں پہ آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ. بلال نے آواز دی، سب صحابہ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی اونٹ پر سوار ہے اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے، کہتے لوگو کیا میں نے تبلیغ کا حق تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تبلیغ کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف بھیجا آپ نے ہم تک پہنچا دیا. کہا لوگو کیا میں تمہاری جان سے زیادہ تم سے قریب نہیں ہوں؟ صحابہ نے کہا بلا، بے شک آپ ہماری جان سے زیادہ مالک ہے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول علی کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک جملہ فرماتے من کنت مولاہ فعلی مولا. پس لوگوں پھر جان لو جب میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب، تمہاری جانوں پر میں زیادہ تم سے جو ہے قابض، تمہاری جانوں پر سب سے زیادہ میرا اختیار، تو اب تم جان لو جس کا میں مولا علی اس کا مولا. من کنت مولا فعلی و مولا. میں جس کا مولا علی اس کے مولا. یعنی بتا دیا میں جس طرح خزانوں کا بانٹنے والا علی بھی بانٹنے والا، جس کا میں مددگار علی بھی اس کا مددگار، جس کا میں ناصر علی بھی اس کا ناصر، جس کا میں حافظ علی بھی اس کا حافظ. اتنا بلند کیا. لیکن یہاں ایک میں علمی تھوڑی سی ایک بات عرض کر دیتا ہوں، تھوڑی سی بجھل ہوتی ہے لیکن یہ پہلو جب تک بتاؤ نہیں نا تو ہماری قوم کے سمجھ میں بھی نہیں آتا بھائی، اس لیے بتانا ضروری ہوتا ہے. ابن تیمیہ کے پیٹ میں درد ہوا اور علامہ ابن تیمیہ جناب نے منہاج میں لکھ دیا، منہاج السنہ میں، کہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ترمذی کے علاوہ اس حدیث کو کسی نے نقل نہیں کیا. میں اس حدیث کی خاصیت بتانا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی ایک علمی اس گفتگو ہے.
ترمذی کے علاوہ کسی نے نقل نہیں کیا اور اس کے راویوں پر جرا ہے، لہذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ مطلب اس فرقے کا حال کیا ہے اصل میں؟ ان کے سامنے اگر آپ کوئی ایسی حدیث لاؤ جس میں نبی کی یا کسی بزرگ کی یا کسی صحابی کی توہین کا پہلو نکلے تو کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، مگر ایسی جو بھی آپ حدیث سنائیں گے جس میں فضیلت ظاہر ہوتی ہو تو فوراً کہہ دیتے حدیث صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ حالانکہ ہاں وہ لوگ تو ہیں نہیں جو جن کو میں سنانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ میری بات ریکارڈ ہوتی ہے، ریکارڈ ہو کر ان تک جاتی ہے، اور اس وقت ماشاءاللہ دین اسلام چینل کے ذریعے یہ لائیو پروگرام ہو رہا ہے، آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا یا سب کو پتہ بھی ہے پتہ نہیں، یہ لائیو ہو رہا ہے، اس کو صرف آپ لوگ نہیں سن رہے ہیں اس وقت، ابھی یہ پورے بامبے میں بلکہ پونا تک یہ پروگرام سنا جا رہا ہے، اور وہ لوگ تو زیادہ سنتے ہیں، بول کیا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ وہ لوگ کچھ زیادہ سنتے ہیں، ارے بول کیا رہا ہے۔ تو اب بہرحال میں بتا دوں کہ منہاج السنہ میں علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کو ترمذی کے علاوہ کسی نے نہیں لکھا، اور کہتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث پر طعن کیا ہے، یعنی اس پر تنقید کی ہے اس حدیث پر کہ یہ حدیث صحیح درست نہیں۔ تو میں بتا دوں کہ اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے، امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر اس کے بہت سارے طرق ہے، بہت سارے طریقے سے یہ روایتیں آئی ہے، بہت طرق سے آئی ہے۔ ایک جو اس کی سلسلہ روایت ہے، ایک جو اسناد کا سلسلہ ہے، اس میں 3 راویوں پہ امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں جرا کی ہے۔ اس میں ایک راوی کون ہے؟ سہم بن حسین اسدی ہے، اور دوسرا اسماعیل نشید عامری اور عثمان بن عاصم۔ یہ ایک روایت کا سلسلہ ہوا ہے جس میں یہ 3 راوی آئے، ان پر امام بخاری نے طعن کیا، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس روایت پر طعن ہے، مگر یہ 30 صحابہ کرام سے روایت آئی ہے الگ الگ طرق سے۔ کتنے صحابہ سے؟ 30 صحابہ سے، اور اس روایت کی خاصیت بتا رہا ہوں، یہ پوری کتب احادیث میں یا ذخائر حدیث میں یہ واحد وہ روایت ہے۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں دیکھیے اس روایت کی اہمیت کو دیکھیں آپ، یہ کتب حدیث اور ذخائر حدیث میں یہ واحد روایت ہے جس کی روایت میں 10 مبشرہ صحابہ جمع ہوئے ہیں، وہ 10 صحابی جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ کوئی ایسی حدیث اور روایت نہیں ملیں گی جس میں 10 کے 10 صحابی آپ کو ایک ساتھ نظر آئے، یہ واحد روایت ہے۔ من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا، جس میں 10 مبشرہ راوی ہے، یہ واحد روایت ہے۔ اور اس کو کتنے لوگوں نے روایت کیا، اگر اس کی میں تخارج پڑھوں تو میں سمجھتا ہوں آدھا گھنٹہ تخریج پڑھنے میں لگ جائیں گا، لیکن بطور تبرک تاکہ دلیل میری حجت اور یہ بیان میرا مزین ہو جائے دلائل کے ساتھ، میں بتا دوں اس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں بھی نقل کیا۔ گنے میں اب صفحے نمبر چھوڑ رہا ہوں، وقت ہو گیا ہے، جلد نمبر صفحے نمبر نہیں بتا رہا ہوں۔ امام ترمذی نے اس کو حدیث نمبر بتا دیتا ہوں، حدیث نمبر 3713 پر لکھا۔ امام ابن ابی شیبہ نے جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہے، المصنف میں حدیث نمبر 32072 پہ لکھا۔ امام عبد الرزاق یہ بھی امام بخاری اور مسلم کے جو ہے شیخ ہے، استاد ہے، انہوں نے بھی المصنف کے اندر حدیث نمبر 20388 پہ لکھا۔ امام حاکم نے المستدرک میں حدیث نمبر 4652 پہ لکھا۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر حدیث نمبر 12593 پر لکھا۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر جلد 12 صفحہ 343 پر، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں جلد 9 صفحہ 108، امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں صفحہ نمبر 602 حدیث نمبر 1359، امام حسام الدین ہندی نے کنز العمال میں حدیث نمبر 32946، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر صفحہ 144، اور ابن کثیر نے خود غیر مقلدوں کے بہت بڑے عالم اور امام مانے جاتے ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر صفحہ 454 157 اور جلد نمبر 5، اور امام نسائی نے خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب میں صفحہ 32 پر۔ آپ میں سے کسی نے گنا کتنے کتابوں کے نام لیا؟ میں نے نہیں گنا، شاید 12 کتابیں 12ویں کی نسبت سے، اس سے زیادہ کتابوں میں روایت آئی ہے لیکن میں نے 12 کے ہی نام بتائے۔ تو یہ 12 کتابیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی، اس میں متعدد طرق سے متعدد اسناد سے کئی سندوں کے ساتھ یہ حدیث آئی۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا۔ اب علی مولا کیسے ہیں، مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں، مولا کسے کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کا بیان
कल होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं।